من حضرت روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وأضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. یہ سر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذاں سے پیدا. یہ نکتہ میں نے سیکھا بوالحسن سے کہ جاں مرتی نہیں مرگے بدن سے. چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے. کافر کی یہ پہچان کی آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کی گم اس میں ہے آفاق. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ پیام دے گئی ہے مجھے باد صبح گاہی کہ خدا کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، بصیرت ہو تو دیکھ ان کو. یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ. نمود شان ربانی ظہور نور یستانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں. معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، یہ کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانے عقیدت پیش فرمائیں. ایک بار اور ہدیہ صلاۃ پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ.
ایک بار اور حدیث ضرور شریف پیش فرمائیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترغب ان تصلي عليه. تم اچھی امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا، پیدا کیا گیا، تم اچھی باتوں کا حکم دیتی ہو اور برائیوں سے روکتی ہو. میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے کو مشرف کیا ہے، اس کے اندر بہت سے وجوہ اور بہت سے گوشے ہیں، مگر ایک گوشے کو سامنے رکھ کر ایک سلیس ترجمہ عرض کر دیا. تم اچھی امت ہو، تم اچھی امت تھے، تم اچھی امت رہو گے. تمہیں سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیا گیا، تمہیں انبیاء کرام کی حقانیت کی شہادت کے لیے پیدا کیا گیا، اور جتنی امتوں کو انبیاء کے لیے پیدا کیا گیا ان ساری امتوں میں تم اچھے امت. جو کچھ مجھے مفصل عرض کرنا ہے اس کا اجمال عرض کر دیا. کتنے گوشے اور کتنے وجوہ ہیں اس آیت کریمہ میں، مگر کچھ عرض کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤں کہ اس آیت کا اس کے ماقبل جو آیتیں ہیں اس سے تعلق اور ربط کیا. اس لیے کہ جب تک سیاق و سباق اگلی پچھلی آیتوں کو سامنے ہم نہ رکھیں گے، صحیح طور پر کسی آیت کے مفہوم کو متعین کرتے وقت وہ ذمہ داری ادا نہیں کی جا سکتی جو ایک مفسر کے لیے ضروری. اس آیت کریمہ سے پہلے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت میں کچھ چہرے ہوں گے جو روشن ہوں گے اور کچھ چہرے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے. اور یہ بھی رب کا احسان کہ اس نے متعین کر دیا کہ اے رسول کے ماننے والوں، اے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے والوں، اے اپنے سینوں کو رسول کی محبت کا مدینہ بنانے والوں، تم وہی ہو جن کے چہرے قیامت میں روشن ہوں گے. سبحان اللہ. تم خیر الانبیاء کی امت ہو، تم خیرہ امت ہو، تم بے نظیر امت ہو، تم بے مثال امت ہو. یہاں پر ایک سوال یہ ذہن سے آیا کہ آخر یہ چہرے سیاہ کیوں ہوں گے اور یہ چہرے روشن کیوں ہوں گے؟ تو میں ایک بات بتاؤں، کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس میں ہو. گلاس کے اندر اگر دودھ ہے تو پانی آپ نہیں نکال سکتے، گلاس کے اندر اگر پانی ہے تو دودھ نہیں نکال سکتے، گلاس کے اندر اگر سیاہی ہے تو سفیدی نہیں نکل سکتی، گلاس کے اندر اگر سفیدی ہے تو سیاہی نہیں نکل سکتی. معلوم ہے کہ برتن میں جو ہوگا وہ وہاں نمایاں ہوگا. اب آج ہی ہمیں طے کرنا ہے کہ اپنے دل میں نور بھرنا ہے کہ سیاہی بھرنا ہے. اگر ہم نے آج اپنے دل میں ظلمت، اپنے دل کو ظلمت کدا بنایا تو اس ظلمت کے آثار چہرے سے نمایاں ہوں گے، اور اگر ہم نے اپنے دل کو نور کدا بنا دیا، نور کی جگہ بنا دی، تو اس نور کے آثار قیامت میں نمایاں ہوں گے. کیا مطلب؟ اگر دل میں کفر ہے تو چہرہ سیاہ ہوگا اور ایمان ہے تو چہرہ روشن ہوگا. اگر دل کے اندر کفر ہے، کل اناء یترشح بما فیہ، دل کے اندر جو ہے آج تو خدا نے کسی مصلحت کی وجہ سے
چھپا دیا، آج چھپا دیا ہے۔ آج ہم چہرے سے پتہ نہیں لگا سکتے کہ یہ مومن کا چہرہ ہے کہ کافر کا چہرہ ہے، مخلص کا چہرہ ہے کہ منافق کا چہرہ ہے، یہ ماننے والے کا چہرہ ہے کہ نہ ماننے والے کا چہرہ ہے۔ آج ستار العیوب نے عیب پر پردے ڈال رکھے ہیں، عیب کو چھپانے والے نے عیب کو پردہ، مگر قیامت کا دن عیب کے چھپانے کا دن نہ ہوگا، عیب کو دکھانے کا دن ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ، تو کفر والا چہرہ سیاہ ہو جائے گا اور ایمان والا چہرہ روشن ہو جائے گا۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کبھی ایسا تو پتہ چل جاتا ہے اہل بصیرت کے لیے کہ دل میں کیا ہے، ہر شخص نہیں سمجھ پاتا دل میں کیا ہے، یہ ہر شخص نہیں سمجھ پاتا، مگر کچھ اہل علم ہیں، اہل بصیرت ہیں، وہ سمجھ لیتے ہیں کہ کیا ہے، مگر جاننے کے لیے بہرحال علم ضروری۔ اگر آپ کو پہلے سے کوئی معرفت نہ ہو، کسی طرح کا کوئی عرفان نہ ہو، کوئی پہچان نہ ہو، تو یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ کسی کے دل میں کیا ہے۔ آپ راستے سے گزر رہے تھے، راستے سے لگا ہوا ایک روم ہے، اس میں سے ایک آواز آ رہی، آپ دیکھ نہیں رہے، آواز آ رہی، تو آپ نے کہا یہ کس کا بچہ رو رہا؟ بچے کو آپ نے دیکھا نہیں، صرف آواز سنی ہے آپ نے۔ مگر میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے آپ نے سمجھ لیا کہ یہ بچے کی آواز ہے، بوڑھے کی آواز کیوں نہیں، عورت کی آواز کیوں نہیں، جوان کی آواز کیوں نہیں؟ کہا سنو، اگر میں نے پہلے سے بچوں کی آواز کو پہچانا نہ ہوتا تو میں بھی نہ سمجھتا۔ دیکھ تو نہیں رہا ہوں کہ کون رو رہا، مگر جو آواز آ رہی اس کو میں پہچان چکا ہوں کہ یہ بچے ہی کی بولی ہے، لہذا میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس میں بچہ رو رہا ہے۔ معلوم کہ پہلے سے آپ نے آواز پہچان لیا۔ اگر زندگی میں کبھی آپ نے بچے کی آواز نہ سنی ہوتی تو یہ سمجھنا آپ کے لیے دشوار تھا کہ اس کے اندر ہے کیا۔ فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے اس کے اندر کوئی بکری بند ہو تو، اور آپ چلے، آپ نے صرف آواز سنی، یہ نہیں دیکھا کہ اس میں 2 ٹانگ والا کوئی ہے کہ 4 ٹانگ والی کوئی چیز ہے، یہ نہیں دیکھا، مگر جہاں آواز سنی آپ نے کہا اس کے اندر بکری معلوم ہو رہی ہے۔ میں نے پوچھا کیسے؟ کہا بکری کی آواز میں پہچان چکا ہوں، اب مجھے تم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اگر میں نے کبھی بکری کی آواز نہ سنی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ میں دھوکہ کھا جاتا، مگر میرے کان سن چکے ہیں، یقیناً اس کے اندر بکری بند ہے۔ اور چلے جناب، فرض کر لیجئے کہ اس کے اندر کوئی کتا بند ہو۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ تمثیلات کو میں زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا، جس کی آواز آپ سنتے ہیں یقین کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر وہی چیز بند ہے، مگر یقین کی وجہ یہ ہے کہ پہلے سے آپ اس آواز کو پہچان چکے ہیں کہ کتا یوں بولتا ہے، بکری یوں بولتی ہے، بچہ یوں بولتا ہے، بوڑھا یوں بولتا ہے، عورت یوں بولتی ہے، جوان یوں بولتا ہے، اس کی آواز ایسی ہے، اس کی آواز ویسی ہے۔ اب اگر کوئی ایسا جانور بولے جس کی آواز آپ نے کبھی نہ سنی ہو تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گے، پتہ نہیں اس کے اندر کیا بند ہے۔ آپ سوچ میں پڑ جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی سنا نہیں، آپ نے کبھی جانا نہیں۔ تو دوستو، 2 آوازیں سنا دی گئی ہیں، اس دل کے اندر نہ کوئی بکری بند کر سکتا ہے، نہ کوئی بچہ بند کر سکتا ہے، نہ عورت بند ہو سکتی ہے، نہ اس دل کے اندر کوئی اور جانور بند ہو سکتا ہے۔ تو اب اس دل کے اندر کیا چیز ہو سکتی ہے، کیا چیز ہو سکتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے 2 آواز سنا دی گئی تھی۔ ایک آواز تھی فرشتوں کی، ایک آواز تھی فرشتوں کی۔ قرآن نے سنا دیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اور یہ تو سنایا ہے کہ ایسا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس جدول آدم کہہ کر کے فرشتوں کو جھکا دیا کہ یہ نبی پر صرف درود ہی نہیں بھیجتے، وقت آئے تو جھک بھی جاتے ہیں، اگر وقت آئے حکم مل جائے تو یہ جھک بھی جاتے ہیں۔ تو ایک آواز ہمیں سنا دی ہے کہ فرشتے بولتے ہیں تو یہ بولتے ہیں، اور کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں،
بولتے ہیں تو وہ بولتے ہیں درود بولتے ہیں، تسبیح و تحلیل بولتے ہیں، ذکر الہی بولتے ہیں، رسول کے اوپر درود کے نذرانے پیش کرتے ہیں، یہ تو رہی ان کی بولی، اور انبیاء کی عظمت کے آگے جھک جانا یہ رہا ان کا عمل، یہ رہا ان کا عمل۔ یہ اور بات ہے دوستو، موقع کی بات ہے، کہیں پیشانی جھکا کے دکھا دیا کہ ہم انبیاء کے آگے جھک رہے ہیں، اور کہیں کسی کے تلوے سے پیشانی لگا کے دکھا دیا، کہیں کسی کے تلوے سے پیشانی لگا کے دکھا دیا۔ اپنی اطاعت و فرما برداری کا ایک انداز وہ پیش کیا تھا، دوسرا انداز یہ پیش کر دیا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ تو فرشتوں کا عمل سمجھ میں آ گیا کہ وہ کہتے کیا ہے کرتے کیا ہے۔ ایک تو یہ کردار قرآن نے دکھایا، دوسرا کردار اکڑنے والے کا دکھا دیا، جو سر خدا کے آگے جھک چکا ہے وہ غیر خدا کے آگے نہیں جھکے گا۔ بشر کی ہم تعظیم نہیں کر سکتے، مٹی کے مجسمے کی ہم تعظیم نہیں کر سکتے، آدم کے آگے ہم نہیں جھک سکتے، ہم جھکیں گے تو صرف خدا کے آگے جھکیں گے، ہم جھکیں گے تو صرف الہ کے آگے جھکیں گے، ہم بندے کے آگے نہیں جھک سکتے، مٹی کے مجسمے کے آگے نہیں جھک سکتے، بشر کے آگے نہیں جھک سکتے۔ یہ بشر ہے، ہم جن ہیں، یہ مٹی کے ہیں، ہم آگ کے ہیں۔ ایک بولی وہ بھی تھی، ایک بولی وہ بھی تھی، تو دو کردار ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ایک جھکنے والوں کا کردار، ایک اکڑنے والوں کا کردار، ایک درود پڑھنے والوں کا کردار اور ایک توہین کرنے والوں کا کردار، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ دوستو، ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں، ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں، اور وہاں پر اب تو ہندی بہت ہی مسلط کی جا رہی ہے، تو وہاں ہندی زبان کے اندر شیطان کا ترجمہ کرو گے تو دیو نکلے گا، شیطان کا ترجمہ کرو گے جب ہم ہندی بولیں گے تو بجائے شیطان کے دیو کہنا پڑے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ لہذا یہ تو ایک ترجمے کی بات ہے، اگر ہندوستانی ہندی لفظ استعمال کرے تو کیا حرج کی بات ہے۔ اب کسی کی زبان سے اگر درود کے نعرے بلند ہو رہے ہو، کسی کی زبان سے یا رسول اللہ کا ترانہ بلند ہو رہا ہو، کسی کی زبان سے رسول کی محبت کے انوار نکل رہے ہو، کسی کے پیشانی عظمت رسالت کے آگے جھک رہی ہو، سمجھ لو اس کے دل کے اندر ملائکہ بند ہے، اس کے دل پر ملکوتی طاقتیں بند ہیں، ملکوتی انوار بند ہیں، فرشتوں کا انداز بند ہے اس کے دل کے اندر۔ اور جب یہ دیکھنا کہ منہ سے گستاخی کے الفاظ نکل رہے ہیں، قلم سے گستاخی کی باتیں نکل رہی ہیں، اور پیشانی تنی ہوئی ہے، سینہ اکڑا ہوا ہے، بشر کی رٹ لگی ہوئی ہے، مٹی کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، تحقیر و تقلیل کی فضا بنائی جا رہی، تو سمجھ لینا وہی بند ہے جس کو ہمارے ہندی میں دیو کہتے ہیں، دیو بند ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ کل اناء یترشح بما فیہ، کل اناء یترشح بما فیہ۔ اپنے دل میں جس کو بند کرو گے وہ ظاہر ہوگا قیامت کے دن، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے روشن ہوں گے۔ یہاں ایک بڑی مشکل آ گئی، میں کسی کو اور کو نہیں کہہ رہا ہوں، میرا رویہ سخن کسی کی طرف نہیں ہے، میں نے تو شیطان کا صرف ہندی ترجمہ کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ مشکل یہ ہے، کچھ لوگ اپنی پیشانی کی سیاہی دکھاتے ہیں، یہی دکھانا شروع کر دیا، اور قرآن پڑھتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں تمہاری پیشانی اگر یہی سیاہ ہو گئی، مجھے کیا اعتراض، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر قرآن جب چپکاؤ گے تو اعتراض ہوگا، قرآن کی آیت کا غلط استعمال کرو گے تو اعتراض ہوگا۔ کیوں؟ جب یہ سیاہ پیشانی لوگوں کو حیرت میں ڈالتی ہے تو یہ پڑھتے ہیں قرآن کی آیت، ارے سنو جی، قرآن میں سیماہم فی وجوہہم من نثر السجود، ان کی پہچان یہ ہے، ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کے چہرے پہ سجدے کا اثر ہوگا، سجدے کا اثر۔ تو کہا کہ سنو میری پیشانی پر جو سیاہی ہے یہ سجدے کا اثر ہے، اس قرآن بھی کہہ رہا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے پر ان کی پہچان کیا ہے، ان کی علامت کیا ہے؟
ان کا وسیلہ معرفت کیا ہے کہ ان کے چہرے پر سجدے کا اثر ہوگا۔ اس آیت کی صحیح تشریح کرنے سے پہلے میں ایک سوال ضرور کروں گا کہ اگر سجدے ہی کا اثر ہے تو سجدے کا تعلق جس حصے سے ہو وہیں اثر ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہے، یہاں سے یہاں تک اثر ہے؟ اور یہ کون سا طریقہ ہے اور یہ سجدہ کرنے کا کون سا نرالا انداز ہے؟ میں کہوں گا سنو جی، تم قرآن کو غلط پیش کرتے ہو۔ عربی زبان جانتے ہیں آپ؟ بہت معمولی بات ہے، اس کو تو سبھی جانتے ہوں گے، نہیں جانتے تو کسی جاننے والے سے آپ معلوم کریں گے۔ عربی میں ایک لفظ ہے جبہۃ، جبہۃ، تو جبہ کے معنی ہے پیشانی، اور ایک لفظ ہے وجہ، وجہ کے معنی ہے چہرہ۔ وجہ چہرہ، چہرے کا تعلق کہاں سے؟ ہم جب کہتے ہیں چہرہ تو یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک، یہ پورا ہے چہرہ۔ اور جب کہتے ہیں جبہۃ پیشانی تو اس سے اتنا مراد، چہرہ اور ہے پیشانی اور ہے۔ اچھا، اور جبہۃ کی جمع عربی زبان میں آتی ہے جباہ، اور وجہ کی جمع آتی ہے وجوہ۔ تو قرآن میں نہیں ہے کہ سیماہم فی جباہہم من اثر السجود، قرآن میں یہ نہیں ہے کہ ان کی پیشانی پہ سجدے کا اثر ہوگا، قرآن میں یہ ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے پہ سجدے کا اثر ہوگا۔ پیشانی کی بات ہی نہیں ہے، وہ تو چہرے کی بات ہے۔ اب چہرے پر کون سا اثر؟ میں نے اٹھائی تفسیر ساوی نے عقدہ کشائی کر دی، کہا کہ سنو جی، جب کوئی عبادت گزار ہوتا ہے، کوئی عابد شب زندہ دار ہوتا ہے، رات کو خدا کی یاد کرنے والا ہوتا، اس کا چہرہ بڑا بارونق ہوتا ہے، بہت پرنور ہوتا ہے، اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ آج رات بھر یہ جاگ کر عبادت کر رہا تھا، آج اس کے چہرے کے اوپر اس کا چہرہ بول رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دنیا میں یہ پہچان ہے، یعنی پورے چہرے سے پتا چلتا ہے کہ یہ عبادت گزار کا چہرہ ہے۔ اور پھر تفسیر ساوی نے ایک دوسری بات اور کہی، سنو جی، یہ یہاں کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو قیامت کی بات ہے کہ قیامت کے دن ان کا چہرہ روشن ہوگا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یعنی قیامت میں ان کا چہرہ روشن ہوگا، یہ چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے کہ یہ سجدہ کرنے والے تھے، یہ عبادت کرنے والے تھے۔ تو کیا مطلب؟ آیت میں ذکر ہے چہرے کی روشنی کا ذکر ہے، پیشانی کی سیاہی کا ذکر نہیں ہے۔ چہرے کے نور کا ذکر ہے، پیشانی کے داغ کا ذکر نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ کل عینین یترشح بما فیہ، برتن سے میں جو ہوتا ہے وہی نکلتا، برتن میں جو ہوتا ہے، سن لو، یحشر الناس علی عاداتہم، لوگوں کا حشر ان کی عادتوں پر کیا جائے گا، جیسی آپ عادت بنائیں گے ویسے ہی حشر ہوگا۔ اچھی عادت ہوگی تو اچھا حشر ہوگا، بری عادت ہوگی تو برا حشر ہوگا۔ اسی لیے سوالات قبر میں کہ نکات تو بہت ہے، مگر ایک طرف توجہ میں دلاؤں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، قبر میں آپ سے سوال کیا جائے گا، من ربک، تمہارا رب کون؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا؟ بات ختم نہیں ہوئی۔ ما تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں لفظوں پر غور لے جاؤں گا اور دوسری نکات کی طرف بھی ذہن آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، آپ کا ذہن میں دوسرے نکات کی طرف بھی نہیں لے جانا چاہتا، صرف لفظوں پر۔ ما تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حدیث کے ایک الفاظ اور بھی، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ دو لفظ ہیں، تو چاہے تقولو کہو چاہے کنتا تقولو، تم اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ایک سوال یہ، اور بعض
الفاظ کیا فرما رہے؟ ما کنت تقول، تم اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ ایک بات سوچو، کہنے کا سوال ہو رہا، تقولو کیا کہتے ہو یا کیا کہتے تھے؟ یہ نہیں سوال ہوا کہ ما تعلم فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ ایک سوال یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، یا یہ سوال ہو سکتا تھا ما کنت تعلم فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تم کیا جانتے تھے؟ یہ نہیں، کیا کہتے ہو، کیا کہتے تھے، کہنے کا سوال ہو رہا ہے، جاننے کا سوال نہیں ہو رہا، جاننے کا سوال نہیں، اس لیے کہ اگر جاننے کی بات کی جاتی تو ابو جہل بھی کہتا کہ ہم نبی جانتے تھے، ہم رسول جانتے تھے۔ جاننے میں ان کی کمی تھوڑی ہے، حدیث پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے، سب کچھ جان رہے ہیں جو ہم جانتے، مگر کہتے نہیں ہیں۔ کہتے ہوئے ذرا شرم آتی ہے، کہتے ہوئے ذرا تکلف محسوس ہوتا۔ جانتے ہیں کہ وہ مختار دو عالم ہے، کہتے نہیں ہیں۔ جانتے ہیں کہ وہ سید المرسلین ہے، کہتے نہیں ہیں۔ جانتے ہیں کہ وہ رحمت للعالمین ہے، کہتے نہیں ہیں۔ جانتے ہیں کہ وہ عالم ما کان و ما یکون ہے، کہتے نہیں ہیں۔ تو جاننے کی عادت بنائی ہے، کہنے کی عادت نہیں بنائی ہے۔ اسی لیے سوال کہنے کا ہو رہا، جاننے کا نہیں ہو رہا، کہنے کا ہو رہا۔ جب یہاں کچھ نہیں کہا تو قبر میں کیا کہیں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ۔ تو انہوں نے جاننے کی عادت بنائی ہے، کہنے کی عادت نہ بنائی۔ تو اچھی عادت یہیں بنا لو، یہیں کہنا شروع کر دو۔ یہیں یہ جو عادت لگا رہے ہیں علماء کرام، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کا نعرہ جو لگوا رہے ہیں، کیوں؟ عادت بن جائے۔ مصیبت پڑے یا رسول اللہ کہو، آفت آئے یا رسول اللہ کہو، پریشانی ہو یا رسول اللہ کو عادت بنا لو۔ اس عادت سے بڑا فائدہ ہوگا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ فرض کرو ایک بہت بڑا مجمع، لاکھوں کا اجتماع، اس میں ایک چھوٹا سا بچہ گم ہو گیا گم۔ تو وہ کیا ہے؟ بچوں کی عادت کیا ہے؟ جب اپنے باپ سے بچھڑ جاتے ہیں، گھر والوں سے بچھڑ جاتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جب رونا شروع کر دیا، باپ باپ کہہ کے رونا شروع کیا، کچھ لوگوں نے توجہ کی، بھی تو کس کا بچہ، کیا نام ہے تیرا؟ باپ کا نام اس نے بتا دیا۔ اس نے ہاتھ پکڑ لیا، لے جا کے باپ کے قریب کر دیا کہ دیکھو تمہارا بچہ تم سے بچھڑ گیا تھا، رو رہا تھا۔ وہ تو کہیے میں پہنچ گیا، اتفاق سے جاننے پہچاننے والا، لیجئے اس کو سنبھالیے۔ اگر بچہ نہ روتا تو کسی کی توجہ ادھر ہوتی، کوئی کسی کا ذہن ادھر ہوتا؟ بچے کے رونے کی عادت نے اسے باپ تک پہنچا دیا۔ اگر رونے کی عادت نہ ہوتی تو بچھڑا ہی رہ جاتا، وہ پڑا ہی رہ جاتا، وہ اپنی منزل تک نہ پہنچتا۔ تو تکالیف اور مصیبت میں جب تمہیں اغثنی یا رسول اللہ، انا مستجیع بک یا رسول اللہ، انا مستجیع بک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، اغثنی یا رسول اللہ، ہماری فریاد کو پہنچیے اللہ کے رسول، ہماری فریاد کو پہنچیے اللہ کے رسول۔ جب ہم یہ کہنے کے عادی ہوں گے، جب ہماری یہ عادت ہوگی کہ جب مصیبت پڑے تو یا رسول اللہ کہیں، تو سنو دوستو، قیامت سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں، قیامت سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں، اور وہاں سے بڑھ کے کوئی مجمع نہیں، وہاں سے بڑھ کے کوئی اتہام نہیں، اور وہاں کی بے رخی کا عالم میں بتاؤں کہ باپ بیٹے کو نہ پہچانے گا، بھائی بھائی کو نہ پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہ پہچانے گا، دوست دوست کو نہ پہچانے گا۔ وہاں کا عالم یہ ہوگا، ایک آدمی دوسرے آدمی کی طرف توجہ بھی نہ کرے گا، تو کتنی تکلیف ہے۔ اور تم نے یہاں عادت بنا لی ہے کہ جب تم پر مصیبت پڑتی ہے تو تم اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، تو یہ عادت وہاں کام آئے گی۔ یحشر الناس علی عاداتہم، لوگوں کا حشر اسی پر کیا جائے گا جیسی ان کی عادت ہوگی، جیسے ان کی سیرت
عادت ہوگی، جیسا ان کا کردار ہوگا، یحشر الناس علی عاداتہم، لوگوں کا حشر اسی بات پر کیا جائے گا جیسی ان کی عادت ہوگی۔ تو قیامت کے میدان میں جب مصیبت پڑے گی تو اس وقت ہماری زبان سے نکلے گا اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اس لیے کہ مصیبت میں ہم ہمیشہ اللہ کے رسول کو یاد کرتے رہیں۔ تو دوستو دوسرے پرواہ کریں یا نہ کریں مگر فرشتے تو آتے جاتے نظر آئیں گے، اللہ کے رسول کو یاد کر رہا ہے کہ کوئی بچھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی بچھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، ہاتھ پکڑیں گے فرشتے ملائکہ، ہاتھ تھام لیں گے، کہیں گے چلو کدھر تم اللہ کے رسول کو یاد کر رہے ہو، چلو میں تمہیں پہنچا دوں، چلو میں تمہیں پہنچا دوں، اور بارگاہ رسالت میں کہیں گے اے رسول یہ کوئی آپ کا چاہنے والا ہے، بچھڑا ہوا آپ کو یاد کر رہا تھا۔ رونے کی عادت نے ہمیں رسول تک پہنچا دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ۔ تو جب یہاں ملنے کا ذوق ہوگا تو وہاں ملنے کی صورت ملے گی، اور جب یہیں ہم دور رہنا چاہیں گے، جب یہیں ہم دور رہنا چاہیں گے تو وہاں پہ جناب والا دور ہی رہنے کا ذوق رہے گا اور ملنے کا کوئی خیال ہی نہ پیدا ہوگا۔ یحشر الناس علی عاداتہم، تو قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو اے امت محمدیہ تم خیر امت ہو، تم خیر الانبیاء کی امت ہو، تمہارے چہرے روشن ہوں گے۔ ایک تو مناسبت یہ، اور دوسری مناسبت اسی آیت سے پہلے ایک آیت کریمہ اور، وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اسی آیت سے پہلے اس کا ذکر ہے۔ چاہیے کہ تم میں ایک جماعت ہو، ذرا اس مسئلے کو بہت ہی غور سے آپ سماعت فرمائیں۔ اس کا کام کیا ہو؟ بھلائی کی طرف بلائے، نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے۔ ہر دور میں تمہارے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے جس کا کام بھلائیوں کی طرف بلائے، دعوت الی الخیر، نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی جماعت کیوں ہو، سارے مسلمان کیوں نہ ہو؟ بھائی نیکیوں کی طرف بلانے کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے سارے مسلمان اٹھ جائے تو اچھا ہے نا، یہ ایک ہی جماعت کیوں؟ کیا سارے مسلمان اٹھے تو ٹھیک نہیں؟ اور اگر سارے مسلمانوں کا اٹھنا ضروری اور ٹھیک کہ سارے مسلمان چلے دعوت دیں، سارے مسلمان چلے اچھائیوں کا حکم دیں تو بڑی اچھی بات ہے نا۔ مگر قرآن یہ کہہ رہا نہیں، سب نہیں، بات ایک جماعت ہو جو یہ کام کرے۔ میں بارگاہ قرآنی میں حاضر ہو کر سوال کروں گا کہ آخر اگر سارے ہی مسلمان اٹھ پڑے تو اور اچھا ہوگا نا۔ 4-5 آدمی نکلے اس سے بہتر تو یہ کہ 1000 لاکھ نکلے، اور دین کی بات سکھانے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے، اچھائیوں کا حکم کرنے کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے، اسلام کو غیر مسلمین میں پھیلانے کے لیے۔ میں غیر مسلمین کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ تبلیغ کے معنی یہی، تبلیغ کے معنی ہے غیر مسلمین کو اسلام کی دعوت دینا، یہ ہے تبلیغ۔ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا، غیر مسلمین کو اسلام کی دعوت دینا ہے تبلیغ، اسلام آپ پہنچا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے بگڑے ہوئے حالات کو سدھارنے کا نام ہے اصلاح۔ کوئی بے نمازی مسلمان ہو نمازی بناؤ، یہ اصلاح ہے، تبلیغ نہیں۔
کوئی بے روزے دار ہو، روزے کی بات سکھا دو، یہ اصلاح ہے، تبلیغ نہیں۔ جو اسلام کو مان چکا ہو، اسلام پر ایمان لا چکا ہو، اب اس کے عمل کو اگر آپ سدھارتے ہیں تو یہ اصلاح ہے، تبلیغ نہیں ہے۔ تبلیغ تو غیر مسلمین سے ہوتی، جو باہر ہیں اسلام کے، جنہوں نے اسلام کی دعوت کو مانا ہی نہیں، ان سے جا کے منواؤ، یہ ہے تبلیغ، اور اپنے کو سدھارو، یہ ہے اصلاح۔ میں مانا اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے موجودہ دور کے جو مبلغین ہیں وہ سمجھ ہی نہیں سکے اصلاح کیا ہے، تبلیغ کیا ہے، ابھی نام سدھارے، ایمان تو بعد میں سدھرے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ ذرا سا غور تو کرو، ورنہ اگر یہ تبلیغ کا صحیح معنی جانتے تو تبلیغ کے لیے مسجد میں نہ جاتے، مسلمانوں کے گھروں کی کال بیل نہ دباتے۔ اگر یہ تبلیغ کرنے کے لیے جاتے تو بھئی دیکھو آپ قصرے بکھنگم میں پہنچ جاتے، یا چلے جاتے یہاں کی پارلیمنٹ میں، اچھے اچھے گرگے ملتے، بڑی بڑھیا تبلیغ ہوتی، بہت اچھی تبلیغ ہوتی، اور اگر بہت ہی زیادہ جناب والا تو انڈیا سے ادھر آنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ دلی کی پارلیمنٹ ان کی منتظر ہے، لکھنؤ کی اسمبلی ان کی منتظر ہے۔ اگر تبلیغ ہی منشا تھا تو پہلے ادھر سدھار کے آتے، کیا وہاں سب خیریت ہے جو یہاں تکلیف فرمائی ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو نام رکھنے میں بھی ہوشیاری کا ثبوت دے سکے، دھوکہ اور فریب۔ اچھا ایک بات سمجھ میں آتی بھئی، وہ جب میں سوچتا ہوں تو دل کے اوپر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو تبلیغ کا نام دیا ہے، یہ بھی کچھ بہت نادان اور بے وقوف نہیں ہے، یہ کچھ سوچ کے انہوں نے دیا۔ ہمارا اعتراف تو یہی ہے کہ تبلیغ کرنا ہے تو غیر مسلموں میں کرو، غیر مسلموں میں کرو، وہ ہے تبلیغ، یہ تمہارا کام ہے اصلاح۔ مگر وہ اپنے اس کام کو تبلیغ ہی کہتے ہیں تو کچھ سوچ کے کہا ہوگا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے سوا سب کو غیر مسلم سمجھتے ہیں، سب کو مشرک سمجھتے ہیں، سب کو کافر سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ مزار پہ گیا تو مشرک ہو گیا، چادر چڑھائی تو مشرک ہو گیا، صحرا باندھا تو مشرک ہو گیا، پھول چڑھا دیا تو مشرک ہو گیا، یا رسول اللہ کہہ دیا تو مشرک ہو گیا۔ تو ان کے عقیدے میں تم سب غیر مسلم ہو، جب بھی وہ تمہارے لیے تبلیغ کر کے آتے ہیں، تمہارے گھر پر تبلیغ کے لیے آتے ہیں۔ اب اگر ان کی تبلیغ کو تم سچا مانو تو اس سے پہلے اپنے کو کافر مانو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى۔ اسی لیے دھوکہ یہ دیتے ہیں، پہلے کلمہ پڑھا کے مسلمان بناتے ہیں، پھر عمل کی بات کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ الفاظ کے سر پہ نہیں اڑتے مانا، الفاظ کے سر پہ نہیں اڑتے مانا، الفاظ کے سینے میں اتر کے دیکھو، الفاظ کے سینے میں اتر کے دیکھو، اچھی طرح سے سمجھتے چلے جاؤ۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، چلو ٹھیک ہے بھائی، قرآن نے یہ بعض لوگوں کے اوپر کیوں فرض کیا ہے؟ ہر زمانے میں بعض ہونے چاہیے۔ ارے بھی کل ہو تو بڑا اچھا ہے نا۔ تو قرآن جواب دے، سنو جی، اسلام دین فطرت ہے، اسلام فطرت کے خلاف حکم نہیں دے گا، صرف اچھے اچھے خیالات بنا لینے سے کام نہیں چلتا۔ کیا کوئی ایسا زمانہ ہے کہ کل انسان اس قابل ہو کہ اصلاح کر سکے اور تبلیغ کر سکے؟ انسانوں کے اندر ایک طبقہ عورتوں کا ہے، ہمیشہ ہے نا۔ عورتوں کے اوپر نہ تبلیغ کرنا فرض ہے، نہ واز کہنا فرض ہے۔ اور میں بتاؤں، مجھے سنو، انتہا کی بات ہے کہ مسجد کے اندر اگر یہ جماعت کے لیے جائیں تو ان کو روکنا چاہیے۔ اس دور پرفتن کے اندر یہ جماعت میں بھی نہیں جا سکتی، یہ جمعہ کی جماعت ان پر نہیں، جمعہ ان پر نہیں، عید ان پر نہیں، جہاد میں شرکت ان پر نہیں۔ آخر یہ سارے مسائل، یہ شرعی مسائل کیوں ہیں؟ کچھ رعایت ہے عورتوں کی،
اور انتہا کی بات، ان کی عبادت کا حال ایسا ہے کہ اگر صحن میں پڑھے تو ثواب کام، دالان میں پڑھے تو ثواب زیادہ، اور دالان والے ثواب سے زیادہ اگر یہ کمرے میں پڑھے، اور کمرے والے ثواب سے زیادہ اگر یہ کوٹھری میں پڑھے۔ جتنا یہ پردہ کرتی چلی جائے، جتنا یہ اندر چلی جائے، ان کا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، عورت کا نام سنو، عورت کہتے کسے؟ عورت کہتے ہیں پردہ، عورت کے معنی ہی پردہ، عورت کا معنی پردہ۔ مردوں کے پاس بھی کہتے نہیں سترے عورت فرض ہے، پورے جسم میں عورت والا کون سا حصہ ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنے تک، اس کو چھپانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو اپنے جسم کے حصے پر جس لفظ کا اطلاق، جب عورت کا اطلاق ہوتا ہے، اتنے حصے کو چھپانا فرض ہے۔ اور جو سر سے پیر تک عورت ہو، جو سر سے پیر تک عورت ہو، تو اسلام ایسا نہیں کہہ سکتا ایک طرف عورت کہے دوسری طرف مبلغ بنا دے، دوسری طرف جماعت کی حاضری کی بات کرے۔ میں ایک بات اور کہوں، مسجد نبوی کتنی عظیم مسجد، مسجد نبوی کے اندر نماز کتنی برکت والی، 50,000 ایک نماز پڑھو نا تو 50,000 نماز کا ثواب۔ مگر مسئلہ میں بتاؤں کہ اگر عورت مسجد میں نہ جائے، اپنے گھر پہ نماز پڑھ لے، تو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والی نماز سے اس کی نماز افضل ہے۔ مسجد نبوی میں جو اس نے نماز پڑھی ہے، اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ گھر میں پڑھے۔ آپ سوچو یہ کتنا پورا شوق زمانہ آ گیا۔ صلی اللہ علیہ نبی المی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو دیکھو اسلام نے کس قدر اہتمام فرمایا ہے، مگر زمانہ اتنا خراب ہو گیا کہ اب عورتوں کو بھی بحیثیت مبلغ و مصلح نکالا جا رہا، اب عورتوں کو نکالا کے جا رہا، اور کہا جا رہا کہ صاحب عورتوں کی ہدایت کیسے ہو؟ اگر کہا جائے کہ صاحب عورتوں کو نہیں نکلنا، بھئی عورتوں کو کون سمجھائے؟ میں پوچھتا ہوں کہ 13 صدی سے عورتوں کو کون سمجھاتا تھا؟ اسلام آج کا ہے، اسلام کل کا ہے، 13 صدی سے کون سمجھاتا تھا؟ ارے سنو، اسلام نے طریقہ بتایا ہے، کلکم مسئول، تم سب سے سوال کیا جائے گا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب چرواہے ہو، تم سے سوال کیا جائے گا تمہاری رعایا کے متعلق، تم سب رائی ہو، تم سب حاکم ہو، تمہارے جو محکوم ہیں ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ امام سے سوال کیا جائے گا کہ اس کے مقتدی کے بارے میں، کہ تو نے دین کی بات انہیں سکھائی کہ نہیں سکھائی۔ مدرس سے سوال کیا جائے گا اس کے شاگرد کے بارے میں۔ باپ سے سوال کیا جائے گا اس کے بیٹے کے بارے میں۔ شوہر سے سوال کیا جائے گا اس کی بیوی کے بارے میں۔ پیر سے سوال کیا جائے گا اس کے مرید کے بارے میں۔ ذرا غور کرتے چلے جاؤ، مطلب کیا ہوا کہ معلم اپنے شاگرد کو سکھائے، امام مقتدی کو سکھائے، پیر مرید کو سکھائے، باپ بیٹے کو سکھائے، شوہر بیوی کو سکھائے، اور جب سکھانے کے یہ سارے اسکول شروع ہو جائیں تو کسی کو مبلغ بن کے نکلنے کی ضرورت ہی کیا رہ جائے؟ سکھانے کے جب یہ سارے، تو عورتوں کے سکھانے کا راستہ بند نہیں ہوتا۔ مجھے تم بتاؤ قرون اولیٰ کی مثال لو، کب عورتیں کس کے گھر میں گئی تھیں سکھانے کے لیے؟ صحابہ کا دور سامنے رکھو، تابعین کا دور سامنے رکھو، کب عورتیں گئی تھیں؟ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں کچھ لوگ حضرت عائشہ سے جا کے مسئلے سیکھتے تھے، کچھ لوگ حضرت عائشہ سے جا کے مسئلے سیکھتے، ہم نے کہا سنو اچھی طرح سمجھ لو حضرت عائشہ کی کیا شان ہے، وہ ام المومنین ہے،
اور جو جا رہا ہے وہ روحانی بیٹا بن کے جاتا ہے اور سیکھ رہا ہے وہ رسول کا یہ کرم ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ کو اجازت بھی دے رکھی ہے تاکہ دین کا وہ آدھا حصہ جو عورتوں سے متعلق ہے وہ امت تک پہنچ جائے. تو دیکھو بیٹا اپنی ماں سے سیکھنے جائے, وہ بھی ماں نہیں گئی تھی, بیٹا گیا تھا, وہ بات اور ہے, اور یہاں عورتوں کا چھوڑ دینا یہ بات اور ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. تو دیکھو عورتوں کے اوپر نہ تبلیغ فرض ہے نہ اصلاح فرض ہے. باہر نکل کر ان کی درسگاہ ان کا گھر ہے, ان کا مدرسہ ان کا گھر ہے, ان کے متعلم ان کے بچے ہیں. اپنے بچوں کو تم سکھاؤ, اپنے شوہر سے تم سیکھو. یہ تمہارا طریقہ, یہ اسلامی طریقہ ہے. اسی طرح سے 13 صدی تک کام ہوتا چلا آیا. کیا وہ اسلام نامکمل تھا جو 13 صدی تک کام کرتا رہا؟ آج نئے اسلام کی ضرورت ہے, آج نئے طریقہ اسلام کی ضرورت ہے. تو عورتوں کا طبقہ تو یوں نکل گیا. اب رہے مرد, تو مرد میں سب کو چلنا چاہیے نا, سب کو چلنا چاہیے تبلیغ کے لیے. مگر نہیں دوستو, مرد کے اندر بھی کوئی ایسا دور نہیں ہے کہ جس میں جاہل نہ رہے ہو. ہے کوئی ایسا دور جس میں سب عالم ہو, دین جاننے والے ہو, فقہ کا علم رکھنے والے ہو, قرآن جس زبان میں نازل ہوا اس زبان کا علم رکھنے والے ہو؟ ہر زمانے میں ایسے رہے ہو؟ نہیں, ہر دور میں جاہل رہے. اور اچھی طرح سے سمجھ لو کہ جاہل کو تبلیغ و اصلاح کا حق ہی نہیں پہنچ سکتا. اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی اصلاح کے لیے نکلے. اس کا فرض یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی کوشش کرے, خود جا کر کے اپنی اصلاح کرے. اور کہے کہ نہیں صاحب ہم تو دین سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں. ارے بیوقوف بناتے ہو ساری دنیا کو. دین اس طرح سے سیکھا جاتا ہے جیسے تم سیکھتے ہو. دین اس طرح سیکھا جاتا ہے. تو یہ جو سارے مدرسے ہیں, یہ سارے مکاتب ہیں, یہ بڑے بڑے جو دارالعلوم ہیں, یہ لوگ بے وقوف ہیں جو 10 سال وہاں بیٹھ کر آنکھوں کا تیل جلاتے ہیں تب دین سیکھتے ہیں. تو بہت اچھا ہے کہ دنیا بھر کی سیر بھی کرو, دین بھی سیکھ لو. نہ کسی مدرس کے آگے جانے کی ضرورت, نہ کسی کتاب کا بوجھ اٹھانے کی ضرورت, نہ کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت, نہ مدرس کی ڈانٹ سننے کی ضرورت. اگر اتنی ہی آسانی سے دین مل جائے تو کیا وہ لوگ بے وقوف ہیں جو 10 سال چٹائی پر دن گزارتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. اور میاں صرف وہی بے وقوف نہیں, یہ سب بے وقوف ہو جائیں گے جو اتنا بڑا بڑا دارالعلوم بناتے ہیں, اتنا بڑا بڑا خرچہ کرتے ہیں, کتنے ہزاروں دارالعلوم, اور اس میں اربوں خربوں کا خرچ. پاکستان, ہندوستان, تمام علاقوں کو دیکھو. کیا پڑی ہے کہ مدینہ یونیورسٹی بنائی جائے, کیا پڑی ہے کہ جامع ازہر بنایا جائے, کیا پڑی ہے کہ اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں علم سیکھنے کے لیے بنائی جائیں. کیا ضرورت ہے ان کی؟ اس پر لاکھوں خربوں کیوں خرچ کیا جائے؟ ارے بس کمر کے اندر ستو باندھ دو اور سب کا دین آ جائے گا, سب کو پھیلا دو, سب دین سیکھ لیں گے. جا کر کے ان عقل والوں کو سکھاؤ, ساری دنیا والوں سے کہو کیا بے وقوفی کر رہے ہو؟ جب دین ستو کی پڑیا سے حاصل کیا جا سکتا ہے تو اتنا خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. میں تمہیں دعوت غور و فکر دے رہا ہوں. یہ دین اتنا آسان نہیں ہے, یہ دین اتنا آسان نہیں ہے. یہ دین جو ہے, سنو, یہ قرآن, یہ اصل کتاب قرآن جو ہے جس کو تم عربی, میں تو چیلنج کیا کرتا ہوں کہ یہ قرآن عربی میں ضرور ہے, مگر اگر کوئی عربی جان کر اس قرآن کا عالم بننا چاہے تو یہ ناممکن ہے. عربی جان کر تم قرآن بھی سمجھ لو, ناممکن. صدیق اکبر عربی تھے, فاروق اعظم عربی تھے, علی مرتضی عربی تھے, عثمان غنی عربی تھے, یہ سب عربی جانتے تھے, مگر یہ لوگ بھی قرآن سمجھنے کے لیے رسول عربی کے محتاج تھے. رسول عربی کے محتاج تھے. مجھے بتاؤ, پہلے رسول آئے کہ پہلے قرآن آیا؟ پہلے رسول, پہلے کتاب کی, پہلے صاحب کتاب. آپ
کہیں گے پہلے کتاب والا آیا. معلوم ہے کہ اگر کتاب والا نہ ہوتا تو کتاب سے ہمیں دین نہیں مل سکتا تھا. کتاب سے ہمیں دین نہیں ملتا, اسی لیے کتاب والا آیا تاکہ جیسے جیسے آیت اترتی جائے وہ سمجھاتا چلا جائے, عمل کر کے سمجھاتا چلا جائے, معنی بتا کے سمجھاتا چلا جائے. معلوم ہوا کہ کتاب ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے, کتاب ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے. اسی لیے کوئی ایسا دور نہیں تھا کہ صرف کتاب بھیجی جائے, نبی نہ بھیجا جائے, رسول نہ بھیجا جائے. ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کتاب کے آنے سے پہلے رسول آتا ہے, کتاب کے آنے سے پہلے نبی آتا ہے, کورس کے آنے سے پہلے معلم آتا ہے, مدرس آتا ہے. ارے بھئی کتابوں میں تو سب ہے نا, تو کالجوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے, گھر میں بیٹھ کر کے پڑھ لو سب. کیا ضرورت, کتابوں میں سب ہے. مگر نہیں دوستو, وہاں جانا ہی پڑے گا. جب تک اپنے مدرس کا لیکچر نہ سنیں گے یہ کتاب ہو کر کے بھی ہم بے کتاب رہیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. اور سنو جی, جعلی نوس نے کتاب لکھ دی ہے, شیخ ابو علی سینا نے قانونتا چھوڑ دیا ہے, ارسطو اور بقراط و سقراط کی بھی کتابیں مل رہی ہیں. اب کسی حکیم کے پاس مت جاؤ, کتاب دیکھو اور اپنا علاج کرو. اب کسی ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ, کتاب دیکھو تو اپنا علاج کرو. تو میں یہی کہوں گا دوستو, جو حکیم سے اپنی نبض نہ دکھائے, جو حکیم سے اپنی طبیعت نہ پہچنوائے, جو حکیم کے پاس جا کر کے اپنے مزاج کو نہ سامنے رکھے اور حکیم کے مشورے کو قبول نہ کرے, وہ اگر کتاب سے اپنا علاج کرے گا تو کتاب رہے گی, وہ قبرستان پہنچ جائے گا. کتاب تو الماری میں محفوظ رہے گی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. تو اچھا معلوم ہوا کہ ہر دور میں جاہلوں کا ایک طبقہ ہے, اور جاہلوں کے اوپر تبلیغ فرض کرنا یہ زیادتی. جاہل تبلیغ نہیں کرے گا. ہر دور میں بچے بھی تو ہیں نا, بچوں کے اوپر تبلیغ فرض کرنا یہ زیادتی. اچھا, ہر دور میں کچھ ایسے لوگ بھی تو ہیں نا جن کی کچھ ذمہ داریاں. ایک بوڑھی ماں, اس کی خدمت کرنا, ایک بوڑھی ماں اس کی خدمت کرنا. کچھ بچے ہیں ان کی نگہداشت کرنی ہے, تو بوڑھی ماں کی خدمت کا تو عالم یہ ہے کہ جہاد سے معافی ہو جائے. تمہارا حج یہی ہے کہ ان کی خدمت کرو, تمہارا جہاد یہی ہے کہ ان کی خدمت کرو. ذرا غور تو کرو. تو اس طرح کے بھی لوگ ہر دور میں ہوں گے جن کو کچھ ایسی شرعی ضرورت ہوگی جو گھر سے باہر قدم نکالنے کی اجازت نہیں دیتی. ایسے بھی تو لوگ رہیں گے نا. تو جب ان تمام چیزوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو یقین کرنا پڑتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے, فطرت کے خلاف حکم نہیں دیتا. تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھو, سب کے جانے کی ضرورت نہیں مگر کچھ تو ہو, بعض ہو, ان کا ہونا ضرور. پوچھا یہ بات کیوں؟ کہا سنو, ہر ایک تبلیغ کے لائق نہیں. تبلیغ کرنے والا صرف وہی ہو سکتا ہے جو عالم ہو, علماء ہو, اولیاء ہو, مجاہدین ہو. یہی تین ہے جو صحیح میں مبلغ اور مسلم. اور میں اس سلسلے میں مشکات شریف کی ایک حدیث پیش کروں. اس میں ہے لا يقص الا امیر او مامور او مختال. واعظ کہنے والا, قصہ کہنے والا, خطبہ دینے والا, تبلیغ کرنے والا, اصلاح کرنے والا, دائرہ سب کا وسیع ہے. وہ تین کے سوا چوتھا نہیں ہو سکتا. اس کو بہت ہی ذہن میں اتار لو. یہ جو واعظ کہتے ہیں, ہر واعظ کہنے والے کو دیکھو گے وہ یا تو عامر ہوگا یا مامور ہوگا یا مختال ہوگا. عامر کہتے ہیں سلطان کو, خطاب کرنے والا, واعظ کہنے والا, پیغام پہنچانے والا, یہاں تک کہ جمعہ کا خطبہ دینے والا. انتہا خطبہ دینا تو بہت معمولی کام.
یہ خطبہ دینے والا کون ہوگا؟ یا تو امیر ہوگا، امیر کے معنی سلطان وقت، یا مامور ہوگا، امیر تو نہیں ہے مگر مامور ہے، تو مامور کی قسم مرقات شرح مشکات ملا علی قاری من السلطنت ہو یا مامور من اللہ ہو، یعنی حاکم تو نہیں ہے مگر حاکم کا بھیجا ہوا، اور اگر حاکم کا بھیجا ہوا نہیں تو خدا کا پوچھا اور اس کے سوا اگر کوئی ہو تو حدیث نے کہا وہ مختال ہے، اور مختال کی تفسیر کیا کی ہے؟ شرح مثال میں متکبر طالب للریاسہ، مختال اسے کہتے ہیں جو اپنی بڑائی چاہے، جو اسٹیٹ کا طالب ہو، جو اپنی سرداری کا خواب دیکھ رہا ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی ان تین کے سوا جو چوتھا ہے وہ متکبر ہے، وہ طالب ریاست ہے، وہ اپنی عمارت چاہتا ہے، امیر جماعت بننا چاہتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ تو مختال کے معنی یہی ہے، مختال کے معنی ہے متکبر طالب للریاسہ۔ یہ مرقات شرح مشکات کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ متکبر تو اب اگر کوئی تمہارے پاس تبلیغ کے لیے آئے، اصلاح کے لیے آئے، خدا کا دین پہنچانے کے لیے آئے، تو اس سے سوال کرنا تم سلطان وقت ہو؟ نہیں صاحب، سلطان تو نہیں، سلطان ہوتے تو جھولی باندھ کے پھرتے۔ اچھا سلطان نہیں تو کیا کسی حاکم اسلام نے تمہیں بھیجا ہے؟ کسی حاکم اسلام نے تمہیں بھیجا ہے؟ نہیں صاحب ایسا بھی نہیں ہوا، ایک مولوی نے بھیجا، حاکم اسلام نے نہیں بھیجا۔ تو کیا خدا نے تجھے مقرر کیا ہے؟ اور خدا کے مقرر ہونے کی پہچان یہ ہے یا تو تو عالم دین ہو یا تو ولی کامل ہو۔ ہر ولی عالم ہوتا چاہے اس کو وہ بھی علوم حاصل ہو، مگر ولی کا لفظ ایک ایسا ہے جو قوم سمجھتی کہ وہ عالموں کے بھی سردار ہوتے۔ عالم کا کام ہے ایمان سکھانا اور ولی کا کام ہے ایمان بچانا، جو مستقل اپنی تفصیل چاہتا۔ تو عالم دین ہے، ولی ہے، تو ولی کیسے بنے گا؟ ولی کے نام سے بخار آتا تو ولی تو بنے گا نہیں۔ یہ کیا گالی تو نے دے دی؟ اچھا بھائی تو عالم دین ہے؟ ہاں صاحب عالم دین ہے۔ ہو سکتا کوئی ایسا کہے، اول تو زیادہ تر یہی ہے جو ہلائے دین ہے، مگر ہو سکتا ہے ایک صاحب بڑھ جائے گا، دیکھیے میں عالم دین ہوں، یہ دیکھو سند لاؤ، مگر سند لانے سے پہلے دیکھنا، ہم یہ دیکھنا ضرور چاہتے ہیں کہ یہ کس دارالعلوم کی سند ہے، یہ کس ادارے کی سند ہے، یہ محبت والوں کی سند ہے یا عداوت والوں کی سند ہے۔ ہم اس سند کو پہچاننا چاہتے ہیں، یہ کہاں کی سند ہے، اس کا عرفان ضروری ہے، اس لیے کہ ہم تجھے عالم ماننے کا معنی یہ ہے کہ ہم تجھے وارث النبی مانیں، عالم ماننے کا معنی یہ ہے کہ ہم تمہیں نبی کا نائب مانیں، اور نبی کے گستاخ کو ہم مسلمان ہی نہیں مانتے۔ عالم ماننا تو بڑی بات ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ بتا تجھے وفاداروں کے مدرسے سے تو ڈگری لے کر آیا ہے کہ غداروں کے مدرسے سے تو ڈگری لے کر آیا ہے؟ ہم تیری ڈگری کو سمجھیں گے۔ اگر وفاداروں کے مدرسے سے لے کر آیا، سر اطاعت جھکا دو، واقعی یہ ہے جو مبلغ بنے، واقعی یہ ہے جو مسلح بنے۔ اور اگر غداروں کے ادارے سے ڈگری لے کر کے آیا ہے تو یہ ڈگری اس کے منہ پہ مار دو، یہ ڈگری نہ تجھے دنیا میں کام آئے گی نہ تجھے آخرت میں کام آئے گی۔ معلوم ہوا یہاں سے وہ کٹ گئے، اور اگر وہ کہا بھئی ہم تو عالم نہیں ہیں، ہمارا پالا پڑ گیا تھا لسٹر میں، اردو کی عبارت نہیں پڑھ پا رہا تھا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ تو صاحب عجیب معاملہ تھا۔ تو اگر کہہ دے عالم نہیں ہے تو کہا سن لو، حدیث نے بتا دیا ہے کہ اگر مبلغ مسلح عالم نہیں ہے
मामूर मिन अल्लाह नहीं है, मामूर मिन सल्तनत नहीं है, सुल्तान वक्त नहीं है, तो अब चौथी शक्ल यही रह जाती है कि तू मुतकब्बिर है, तू रियासत चाहता है, तू अपनी बड़ाई चाहता है। तो सुनो, बड़ाई चाहने वालों के साथ इस्लाम का ताल्लुक दूसरा। देखो, एक शख्स ने बड़ाई चाही थी, अबू जहल का किस्सा सुना है? जब उसका गला काटने लगे थे तो कहता क्या था अबू जहल की ख्वाहिश कि गला काटने वाले बिल्कुल जड़ से दबा के काटना, यानी गले का पूरा हिस्सा सर से लगा रहे। क्यों? ताकि तमाम सरों में जब मेरा सर रखा जाए तो ऊंचा रहे, पता चले सरदार का सर है। क्या है वो? सरदार का सर है। इतना गला कट रहा मगर वो दिमाग से बात नहीं जा रही, इमारत ना छूटे चाहे गला कट जाए, इमारत ना छूटे चाहे जहन्नम में जाना पड़े, इमारत ना छूटे चाहे दीन बर्बाद हो जाए। तो हुजूर ने क्या कहा कि देखो, जिन्होंने ख्वाहिश नहीं जाहिर की उनका तो गला जैसे चाहो काटो, मगर इसने ख्वाहिश जाहिर कर दी है तो अब इसका गला ऐसा दबा के काटो कि गर्दन का कोई हिस्सा इसके सर से लगे ही ना हो। इसलिए कि इस्लाम गुरूर के सर को तोड़ने के लिए आया है, गुरूर को शह देने के लिए नहीं आया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बयान तो सल्ली अलैहि। तो मालूम ये हुआ कि तबलीग व इस्लाह ये फर्ज़ किफ़ाया, अच्छी तरह समझ लो, तबलीग व इस्लाह ये फर्ज़ किफ़ाया। फर्ज़ किफ़ाया का माना यह है कि हर दौर में आलिमों, वलियों, मुजाहिदों की एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो तबलीग व इस्लाह का काम करते रहें। अगर किसी दौर में ऐसी कोई जमात न रही तो सारे मुसलमान मुजरिम होंगे, और अगर ऐसी कोई जमात हो गई तो किसी पर कोई जुर्म न होगा। फर्ज़ किफ़ाया का यही तो माना है। आप कहते नहीं है नमाज जनाजा पढ़ते सुन्नत किफ़ाया, क्या मतलब? कुछ लोगों ने अदा किया तो सबसे बोझ उतर गया, और किसी ने भी नहीं पढ़ा तो सब मुजरिम हुए, यही तो किस्सा। तो ये फर्ज़ किफ़ाया का माना क्या है कि कुछ लोगों ने अदा कर लिया, हर दौर में रहे। तो मुझे बताओ वो कौन सा दौर है इस्लाम की तारीख में जिस दौर में उलमा न रहे हो, औलिया न रहे हो, मुजाहिदीन न रहे हो, और जब हर दौर में वो रहे और इस्लाम की तबलीग करते रहे, इस्लाम का पैगाम पहुंचाते रहे, तहरीरान, तकरीरान, तबलीगान, इस्लाहान, हर हैसियत से पहुंचाते रहे, तो तुमको क्यों जमीन से उभरने की जरूरत पड़ गई? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बयान तो सल्ली अलैहि। मालूम हुआ कि तुम्हारा मंशा इस्लाम को फैलाना नहीं है, तुम्हारा मंशा ये है कि भाई भाई से टकरा जाए, बेटा बाप से टकरा जाए, दोस्त दोस्त से टकरा जाए, घर के अंदर तफरीक पैदा हो, घर के अंदर ही इफ्तराक पैदा हो। इफ्तराक का बीज बोने के लिए ये एक साजिश की गई है, जिस साजिश का नतीजा तुम हो। वाकई अगर तुम्हें दीन से मोहब्बत होती तो जरूरत थी कि तुम वाकई दीन से मोहब्बत है तो सच्चे वफादारों के इदारे में जाओ, वहां से दीन का इल्म हासिल करो, दीन के इल्म पुख्ता हो जाओ, फिर उस इल्म को फैलाओ। ये है सही तरीका। ये तरीका छोड़िए कि दो चोपड़ी खोपड़ी में रख लो और मुबल्लिग आजम बन जाओ। कभी इमाम आजम पर तनकीद करो, कभी इमाम शाफई पे तनकीद करो, कभी इमाम मालिक पे तनकीद करो, कभी गौसे जीलानी पे तनकीद करो, कभी ख्वाजे अजमेरी पे तनकीद करो, कभी आकाए नक्शबंद पर तनकीद करो, कभी मौलाए सुहरवर्द पर तनकीद करो, और इस पर भी प्यास न पूछे तो रसूल अरबी पे तनकीद करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बयान तो सल्ली अलैहि। अच्छी तरह से समझो, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो बेनसीब होते हैं वो बेअदब होते हैं, और जो बानसीब होते हैं वो बाअदब होते हैं। बारगाह औलिया किराम के बाअदब होते हैं, बारगाह अंबिया किराम के बाअदब होते हैं। तो कुरान ने एक जमात पर जो फर्ज किया, मैं उसको बताऊं, मुबल्लिगीन को आप यूं समझें, एक मिसाल यानी रोजमर्रा की मिसाल में आपको समझाऊं, शायद बात वाज़ेह हो। एक मुल्क है ना, हर मुल्क की हिफाजत के लिए मिलिट्री वाले होते हैं ना, फौज होती। तो क्या मुल्क का हर बच्चा फौजी होता?
ہر ملک میں ضروری ہے کہ ایک فوج ہو. جو ملک کو غیر سے بچائیں, ملک میں کوئی بد عملی ہو تو اس کو ہونے نہ دے. تو ملک کی حفاظت کے لیے چاہیے نا ایک فوج. تو کیا ہر بچہ فوجی ہوتا؟ نہیں. اس کے لیے ٹریننگ دیکھی جاتی ہے, سینہ ناپا جاتا, قد ناپا جاتا, ہمت دیکھی جاتی ہے. بزدلوں کے ہاتھ میں رائفل دے دی جائے, کیا کریں گے وہ؟ جاہلوں کے ہاتھ میں کتاب دے دی جائے, کیا کریں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. ورنہ قصہ وہی ہوگا. ایک فوجی گیا تھا, ہم فوج میں نوکری کریں گے. بڑا شوق تھا اس کو فوج میں نوکری کا. تو اس کا امتحان لیا. کہا دیکھو ہم تمہاری ہمت اور تمہاری جرت کا امتحان لینا چاہتے ہیں. ہاں تیار ہے, ہاتھ اس طرح کر دو. ہاں سب کر دیا. کہا دیکھو رائفل سے بھی ہم ماریں گے, اور نیچے تمہارا جو کوٹ ہے اس کو نیچے کے حصے کو وہ توڑتی ہوئی گولی آگے نکل جائے گی, پھاڑتی ہوئی نکل جائے گی, مگر ہاتھ ہلنے نہ پائے. اگر ہل گیا تو ہم سمجھیں گے ہمت نہیں ہے. تو دیکھا ٹھیک ہے, کھڑا ہو گیا, سینہ ناپا, قد ناپا, سب ٹھیک تھا. اب ہمت ہی دیکھنی تھی. تو اس نے ایسے کر دیا, رائفل چلائی تو ہاتھ اس کا بالکل نہیں ہلا, مگر کوٹ تو خراب ہو ہی گئی. تو کہا ہاں واقعی یہ ہمت تھی, یہ اس لائق ہے کہ اس کو ملٹری میں رکھا جائے. دشمنوں کے مقابلے میں بھی اس کا جنبش نہیں ہوگی, اس کے قدم کے اندر کوئی جنبش نہیں ہوگی. کہا کہ اچھا دیکھو اس کی کوٹ خراب ہو گئی, دوسری کوٹ لاٹھی سے دے دو. تو وہ کہتا ہے کہ حضور صرف کوٹ ہی نہیں خراب ہوئی ہے, پتلون بھی خراب ہو گئی ہے, وہ بھی منگوا دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. بتائیے ایسے لوگوں کو ملٹری میں رکھ کے فائدہ کیا ہوگا؟ جو اردو بھی صحیح نہ جانے انہیں مبلغ بنا کے نقصان ہوگا کہ فائدہ ہوگا؟ یہ نہ جانے کیا دین کو سمجھا دے, نہ جانے کیا بات سمجھا دے, کس آیت کی کیا تفسیر کر ڈالے, کس حدیث کو کس طرح سے سمجھا دے. لہذا بہت زیادہ چوکنا. تو فوج ہو, فوجی ہونا ضروری ہے. ایسا بھی نہیں کہ کوئی ملک اس میں فوجی نہ ہو, ایسا بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں میں علماء اور اولیاء کی جماعتی نہ ہو, ایسا بھی نہیں. یہ تو ہونا ہی چاہیے, فوجیوں کا ہونا چاہیے. مگر ذرا سینہ نہ بلو, دل نہ بلو, دماغ نہ بلو, ہمت نہ بلو, جرت سمجھ لو, اس کے بعد فوجی بناؤ, ورنہ مشکل ہو جائے گا نا. دیکھو اور ایک بات میں اور بتاؤں, اگر فوجی کسی ملک میں نہ ہو تو نقصان سارے ملک کا, اور مضبوط فوجی ہو تو فائدہ سب کا. جب دشمنوں سے لڑائی ہوتی ہے تو کون لڑتا؟ فوجی لڑتا ہے, شہری نہیں لڑتا. اور جب جیت ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا فلاں ملک جیت گیا. تو معلوم ہے کہ فوج کی جیت ہمارے ملک کی جیت ہے, اور فوج کی ہار ہمارے ملک کی ہار ہے. تو جب علماء اولیاء تبلیغ کریں گے تو یہ سارے عالم اسلام کی تبلیغ, اس کا ثواب سارے عالم اسلام کو ملے گا. اور جب وہ تبلیغ بند کر دیں گے تو اس کا عذاب سارے عالم اسلام کو ملے گا. فوج کی جیت ملک کی جیت ہے, فوج کی ہار ملک کی ہار ہے. آگے جانے والا فوجی ہوگا اور نعرے لگانے والا شہری ہوگا. وہ دور دور سے اتنا خوشی منا رہا ہے, جوش دلا رہا, سب کچھ کرے گا. تو دیکھو شہری کو شہری رہنے دو, ملٹری والے کو ملٹری رہنے دو, عالم کو عالم رہنے دو, جاہل کو جاہل رہنے دو. کیا مطلب؟ جاہل رہنے دو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کہو کہ بڑی اچھی چیز ہے, مطلب یہ ہے کہ ان کو اسی مقام پر رہنے دو جو ایک جاہل کا مقام ہے. جاہل کو جاہل کے مقام پر رہنے دو, عالم کو عالم کے مقام پر رہنے دو. ورنہ اگر جاہلوں کو ادھر ادھر پھیر دیا گیا, یہ جہالت ہی تو تھی. خود جاہل سے پھرتے رہے, چین نہیں آیا تو عورتوں کو بھی نکال دیا, یہ جہالت ہوئی. پتہ نہیں بعد میں کیا کریں, کہیں بچوں کی بھی تو کوئی نہ نکال دیں, بچوں کی بھی جماعت نکال دیں, اور پھر نہ جانے کیا کیا کرتے رہے. دین کے اندر بدعتیں کر رہے ہیں, دین کے اندر نئی باتیں نکال رہے ہیں, اور سنت والے بنتے ہیں, سنت والے بنتے ہیں, شریعت والے بنتے ہیں. اچھی طرح سے سمجھ لو. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم سب پر تبلیغ و اصلاح فرض تو ہے, مگر فرض کفایہ ہے. تم میں
ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین سیکھے اور دین سکھائے، جو علم سیکھے علم پھیلائے. ایک جماعت ایسی ہر دور میں ہونی چاہیے، اور وہی ایک جماعت کافی ہے تمہارے فرض کو اٹھانے کے لیے، اور وہی لائق بھی ہے، اس لیے کہ جاہل تبلیغ کے لائق نہیں. انتہا کی بات بتاؤ، ایک جاہل اگر فتویٰ دے، سنو، ایک جاہل اگر فتویٰ دے، فتویٰ صحیح بھی ہو تب بھی اس کو ایک گناہ ملے گا. فتویٰ دینے والے کو ایک گناہ ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح تو اتفاق سے ہو گیا نا، تھا جاہل پتا نہیں کیا ہوتا، لہذا ایک گناہ اس لیے لاد دیا گیا. اگر صحیح فتویٰ غلط ہوتا تب تو 2 گناہ ہوتے. صحیح ہے تو ایک گناہ ہے، تاکہ آئندہ ایسی جرت کی ہمت نہ پیدا ہو، ایسی جرت نہ پیدا ہو کہ جہالت کے ساتھ وہ فتویٰ دے. تو تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے، اور اس ایک جماعت کا فعل تمہارا فعل ہے، اس کی تبلیغ تمہاری تبلیغ ہے، اس کا اصلاح تمہاری اصلاح ہے. تم خیر امت اخرجت للناس، تم اچھی امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا. اب میں ابھی آیت کریمہ کے تعلق سے کچھ عرض نہیں کر سکا. آپ مطمئن رہیں، وقت بہت، اور ایسا وقت بار بار نہیں آتا. تو جتنا بھی وقت آپ کا یہاں گزرے گا انشاءاللہ مولا تعالیٰ، بلکہ مجھے تو یقین ہے وہ ضائع نہیں ہوگا. ہاں مگر یہاں سے کچھ لے جانے کی کوشش کیجیے گا، ایسا نہیں کہ نکلتے ہوئے جو کچھ سنے یہیں جھاڑ کے چلے گئے. تو ذرا سا کچھ لے جانے کی کوشش کیجیے گا. میں صرف دعوت غور و فکر دے رہا ہوں اور اس کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اچھی امت ہو، تم اچھی امت تھے، تم اچھی امت رہو گے. تینوں گوشے نکلتے. مگر آپ یہ سوچیں گے تھے کہاں؟ پہلے ہم کہاں تھے؟ ہم پہلے اچھی امت کہاں تھے؟ بس 2 فکرے عرض کر کے آگے بڑھوں. جی تم تو نہیں تھے مگر تمہارا ذکر تھا، تم تو نہیں تھے مگر تمہاری یاد تھی، تم تو نہیں تھے مگر تمہارا چرچا تھا. کہاں؟ توریت میں تھا، زبور میں تھا، انجیل میں تھا، حضرت کلیم کی زبان پہ تھا، حضرت مسیح کے کلمات میں تھا، حضرت زبور کے حضرت داؤد کے ترانوں میں تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ذکر پہلے ہی سے ہو رہا، تمہیں پہلے ہی سے یاد کیا جا رہا. مجھے تو ایک واقعہ یاد آ گیا حضرت عیسیٰ کا. وہ ٹہلتے ہوئے چلے گئے اور چلتے چلتے ایک پہاڑی پر گزر ہوا، دیکھا ایک بڑا خوبصورت گنبد ہے، بڑا خوبصورت گنبد. بہت حیرت ہوئی. حضرت جبرائیل حاضر ہوئے. رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا کیا اس سے بھی زیادہ حیرت کی چیز آپ دیکھنا چاہتے؟ کہا اتنے میں دیکھتے ہیں کہ دروازہ اس میں ہو گیا، اور اس میں ایک ضعیف العمر انسان عبادت الہی میں مصروف، ایک طرف انگور کا خوشہ لٹک رہا، ایک طرف دودھ کے پیالے رکھے ہوئے ہیں. حضرت عیسیٰ دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں یہ کتنا مقبول بندہ ہے، کتنا مقبول بندہ ہے، نہ جانے کب سے یہ عبادت کر رہا. جب وہ عبادت سے فارغ ہوتے ہی حضرت عیسیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، گفتگو کا سلسلہ ہوا. تو انہوں نے بتایا میں تو عرصے دراز سے اس کے اندر خدا کی عبادت کر رہا ہوں، اور رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یہ انگور کے خوشے اور اس طرح سے دودھ کے پیالے مل جاتے ہیں، یہی میرا رزق ہے، اسی کو میں کھاتا پیتا رہتا ہوں. تو ان کے دل میں خیال ہوا کہ یہ اللہ کا مقبول بندہ کتنا مقبول بندہ ہے کہ جو ساری دنیا سے الگ ہو کر کے صرف خدا کی عبادت میں لگا ہوا ہے. حضرت جبرائیل آ کے کہتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا کہ اے مسیح جو میرا آخری نبی ہے، جس کا اس میں گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اس کے عہد میں ایک رات ایسی ہوگی کہ اگر صرف اس ایک رات میں کوئی اس کا امتی عبادت کر لے تو وہ میری نگاہ میں اس سے زیادہ محبوب ہے. اس ایک رات میں جسے آپ شب قدر کہتے، جسے آپ لیلۃ القدر کہتے، اس ایک رات میں اگر تو حضرت عیسیٰ فوراً کہتے یا لیتنی کنت من امت محمد، کاش کہ میں بھی محمد کی امت ہوتا، کاش کہ میں بھی محمد کی امت ہوتا. ارے دوستو ویسے حقیقی طور پر دیکھو سارے انبیاء میرے رسول کی امتی ہیں،
مگر حضرت عیسیٰ جس امتی ہونے کی خواہش کر رہے ہیں وہ امتی ہے جو وہ لیلۃ القدر پانے والے امتی، لیلۃ القدر پانے والے امتی، شب قدر پانے والے امتی۔ نبی کی زبان سے یہ فقرہ نکل گیا، رب نے انتظام کر دیا کہ اے عیسیٰ اگر اس زمانے کو تم محبوب رکھتے ہو تو اس وقت تک تمہیں توفات نہیں دی جائے گی جب تک تمہیں وہ زمانہ مل نہ جائے، جب تک تمہیں وہ زمانہ مل نہ جائے۔ اور ایک وقت ہوگا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، اور دوستو حضرت امام مہدی کے پیچھے کھڑے ہو کر کے وہ نماز پڑھیں گے، ان کو وہ رات بھی ملے گی، ان کو وہ ساری چیزیں بھی ملیں گی، تو بظاہر بھی دیکھنے میں جو بات حقیقتاً ثابت تھی وہ بظاہر بھی ظاہر ہو جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اے امت محمدیہ تم ناز کرو اپنے فخر پر، انہوں نے دعا کی تو انہیں ملا، تمہیں بغیر مانگے مل گیا، وہ زمانہ مل گیا، رسول کی غلامی مل گئی، رسول کا عہد مل گیا، لیلۃ القدر مل گیا۔ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہارا ذکر پہلے ہو رہا ہے، آسمانی کتابوں میں ہو رہا ہے، نبیوں کی زبانوں پر ہو رہا ہے۔ کون تم خیر امت، جب نبیوں کی زبان پر تمہارا ذکر ہوا تو ذکر خیر ہی ہوا، تم اس وقت بھی اچھی انداز سے تمہارا ذکر ہوتا رہا، اور تم اچھی امت ہو۔ یہ تو تھے کی بات، تم اچھی امت ہو۔ اس ہونے کی بات میں عرض کروں، اس سلسلے میں چند واقعہ بہت ایمان افروز۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے معراج کی رات۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا تمہیں اس کا رنج ہے کہ میں نے تم کو آخری نبی بنایا؟ حضور نے عرض کیا، نہیں مجھے اس کا کوئی رنج نہیں۔ کیا تیری امت کو اس بات کا غم ہے کہ میں نے اس کو آخر الامم بنایا؟ عرض کیا، نہیں کوئی غم نہیں۔ کہا جاؤ اپنی امت کو خبر کر دو کہ میں نے اس کو آخری نبی، آخر الامم اس لیے بنایا، سارے امت میں آخر میں اس لیے بھیجا کہ سارے امتی، سارے انبیاء کے امتی اس کے سامنے رسوا ہو، وہ کسی کے سامنے رسوا نہ ہو، اس کا مذاق اڑانے والا کوئی نہ ہو، اس کے ہنسی کرنے والا کوئی نہ۔ اور واقعی دوستو دیکھتے ہیں، ہم قوم مدین کا ذکر کرتے ہیں ہنستے ہیں، قوم بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہیں ہنستے ہیں، قوم سمود کا ذکر کرتے ہیں ہنستے ہیں، قوم عاد کا ذکر کرتے ہیں ہنستے ہیں، مگر ہمارے بعد تو کوئی اور آئے گا ہی نہیں جو ہمارا ذکر کرے اور ہنسے، ہمارے کرتوتوں کا ذکر کرے، ہماری بے عملیوں کا ذکر کرے، ہماری بدعمالیوں کا ذکر کرے اور ہنسے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا، اور یہی میں نے ایک اشارے رحمت محسوس کیا، الہ العالمین جب تو ایک امت کے سامنے اپنے محبوب کی امت کو رسوا فرمانا نہیں چاہتا تو تو قیامت میں کیسے رسوا فرمائے گا؟ وہاں تو سب موجود ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ تم اچھی امت ہو۔ اور انتہا کی بات میں عرض کروں، اللہ کے رسول ایک جنازہ جا رہا تھا، صحابہ کرام نے اس کے متعلق کچھ ذکر خیر کر دیا، حضور نے کہا واجبات، واجب ہو گئی۔ اسی اسنا میں دوسرا جنازہ گزرا، اس کی کچھ برائی ظاہر کر دی، حضور نے کہا واجبات، واجب ہو گئی۔ صحابہ نے کہا حضور کیا واجب ہو گئی؟ کہا سنو، جس کو تم نے اچھا کہا اس کے لیے جنت واجب، اور جس کو تم نے برا کہا اس کے لیے جہنم واجب۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کے گواہ ہو زمین پر، جسے اچھا کہہ دو وہ اچھا ہو جائے اور جسے برا کہہ دو وہ برا ہو جائے۔ تم اسی کو جنتی کہو گے جو جنتی ہوگا، اور تم اسی کو جہنمی کہو گے جو جہنمی ہوگا۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کے گواہ ہو، جس کو اچھا کہو اچھا، جس کو برا کہو برا، جس کو جنتی کہو جنتی، جسے جہنمی کہو جہنمی۔ ما رأى المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، جس کو مومنین صالحین اچھا کہہ دیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا، مگر اس کا مطلب غلط مت لیجئے گا۔ ہاں
کہ کل جا کے کسی کو جنتی کہہ دو، کسی کو جہنمی کہنا شروع کر دو اور یہیں سے پروانہ کاٹنا شروع کر دو. پہلے کہنے والی زبان پیدا کرو، پہلے کہنے والی زبان. اس پر حضرت محبوب الہی ہم کو یاد آتے ہیں. جب اس مقام پر میں پہنچتا ہوں، ایک شخص محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضور مفلس ہوں. اچھا، مٹی کا ڈھیلا منگوایا، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے دم کر دیا، سونا ہو گیا. وہ بھی سوچنے لگا بڑا اچھا ہوا، سونا بھی مل گیا اور سونا بنانے کی ترکیب بھی مل گئی. صرف 3 ہی مرتبہ تو پڑھنا. تو اس کو اتنا بھی صبر نہیں کہ وہ سب ختم ہو تو کچھ کرے. کئی کلو لے کے بیٹھ گیا اور رات بھر دم کرتے کرتے خود بے دم ہو گیا. مگر وہ سونا کیا، وہ سنہرا بھی تو نہیں ہوا. بارگاہ محبوب الہی میں حاضر ہو، حضور آپ نے تو 3 ہی مرتبہ پڑھا تھا، میں تو رات بھر دم کرتا رہا مگر کچھ نہیں ہوا. تو انہوں نے ایک فقرہ کہا تھا، نادان اچھی طرح سمجھ لے، خدا کے کلام میں مٹی کو سونا بنانے کی پوری قوت موجود ہے، مگر پہلے نظام الدین کی زبان پیدا کرنا. نظام الدین کی زبان پیدا کر لو، جسے اچھا کہو گے وہ اچھا ہوگا اور جسے برا کہو گے برا ہوگا. انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کے گواہ ہو. ما رأى المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن. جس کو مومنین اچھا کہہ دے وہ خدا کے نزدیک بھی اچھا. یہ علماء بہت دلیل دیتے ہیں. ان سے پوچھو فاتحہ دلیل سنیے صاحب. فاتحہ کی دلیل یہ رکھتے ہیں، ایصال ثواب کی دلیل یہ رکھتے ہیں، تیجا اور 40واں کی دلیل یہ رکھتے ہیں، میلاد کی دلیل یہ رکھتے ہیں، قیام تعظیمی کی دلیلیں یہ رکھتے ہیں. بہت ساری دلیلیں یہ کرتے ہیں اور موٹی موٹی کتابیں علماء نے لکھ دی ہیں. اس سلسلے میں ہر گوشے کو واضح کیا. مگر میں کہتا ہوں اگر کوئی بھی دلیل نہ ہوتی تو ان تمام امور کے جواز کے لیے یہ دلیل کافی تھی. ما رأى المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن. مومنین صالحین جس کو اچھا کہہ دے وہ خدا کے نزدیک اچھا. خواجہ اجمیری جس کو اچھا کہہ دے وہ خدا کے نزدیک اچھا. غوث جیلانی جس کو اچھا کہہ دے وہ خدا کے نزدیک اچھا. جو اولیاء کرام جس کو اچھا کہہ دے وہ خدا کے نزدیک اچھا. صالحین جسے اچھا کہہ دے وہ خدا کے نزدیک اچھا. ان کے کام کو خدا اچھا کہے، بندے برا کہے، دماغ کی خرابی نہیں تو اور کیا ہے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله على النبي الأمي وعليه صلى الله تعالى وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. کام اچھی امت ہو. مجھے ایک حدیث اس سلسلے میں یاد آئی، مگر ادھر میں آپ کے ذہن کو لے جانے سے پہلے میں بتاؤں، یہ آخر میں بھیجنا ہم لوگوں کے لیے رحمت. دیکھو پہلے ایک چیز میں بتاؤں، وہ اسکولوں میں کالجوں میں کورسز ہوتے ہیں نا، تو کبھی تم نے ایسا دیکھا کہ الف ب ت سے پڑھانے کے لیے کسی گریجویٹ کی ضرورت ہو؟ جیسے متعلم ہوتے ہیں ویسے ہی تو معلم لایا جاتا ہے نا. اور جو منتہی طالب علم ہوتے ہیں وہ تو جیسے استاد کرسی پہ بیٹھتا ویسے وہ بھی کرسی پہ بیٹھا ہوا منتہی. اور ان کی تعلیم کا انداز دوسرا ہوتا. نیچے والے کو کیا کرتے ہیں، رول رکھ کے پڑھاتے ہیں. استاد پڑھاتے نا، اب تو رول کا رواج ہی ختم ہو گیا، تو علم آنے کا بھی رواج ختم ہو گیا. اس رول سے بہت لوگ سیکھ لیتے تھے. تنبیہ الغافلین پہلے استاد رکھتے تھے، تو بچوں کو شروع میں کیا کیا مارتے ہیں، اور جب بچہ ذرا اور ہوشیار ہو گیا تو اب مارتے نہیں، اب اس کی سزا کیا ہے، اس کی سزا کم ہو جاتی، بڑھ گیا ہے نا، تو زیادہ سزا کرتے ہیں اپنے چیئر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ. کبھی ایسا سزا کیا اور بڑا ہو گیا بچہ تو اب چیئر میں بھی کھڑا کرنا پسند نہیں کرتے، تو کیا کہتے ہیں، باہر چلے جاؤ. چھوٹے بچے سے نہیں کہتے کہ تم باہر چلے جاؤ ورنہ اس کو تو مزہ ہی آ جائے.
روز شرارت کرے، روز چھٹی مل جائے، باہر جانے میں اس کو کیا مصیبت؟ مگر جیسے جیسے استعداد بڑھ جاتی ہے تو اب باہر جانا، جو بڑا بچہ ہوتا اس کو افسوس ہوتا، مجھ کو نکال دیا، کلاس سے باہر کر دیا. اور اگر چھوٹے بچوں کو، ابتدائی بچوں کو کلاس سے باہر کیا جائے تو کہ اس کا اچھا ہے روزانہ باہر ہی ہو جائے، تو ان کو سزا دی جاتی ہے، کان رکھا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، یہ کیا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے. کس کے ساتھ؟ چھوٹے بچوں کے ساتھ. اور بڑے بچوں کے ساتھ ایسی بات نہیں ہوتی. اور جتنا بچہ بڑھتا چلا جاتا ہے، استعداد بڑھتی جاتی ہے، اتنی زبردست پڑھانے والا اس کے اوپر آتا. منتہی طالب علم کے لیے منتہی جاننے والا چاہیے. تو ہوا یہی، رب تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی تربیت گاہ ظاہر فرمائی دنیا کے اندر اور معلم بھیجنا شروع کیا، تو جو شروع میں پڑھانے والے تھے وہ ایسے جلالی تھے. کیا مطلب؟ اگر کسی نے گناہ کبیرہ کیا تو اس کی توبہ یہ ہے کہ اس کی گردن کاٹ دو. حضرت کلیم کے زمانے کا واقعہ سنو. کسی کے بدن پہ اگر ناپاکی لگ گئی تو کھرچ ڈالو بدن، کپڑے پر اگر لگ گئی ہو تو کپڑا کاٹ دو. اور گناہ کبیرہ کوئی کر کے چھپانا چاہے تو چھپا نہیں سکتا تھا، ید قدرت سے مکان کے دروازے پر لکھ اٹھتا تھا آج اس نے یہ کیا. کیسے کیسے عذاب آئے، کسی پر عذاب قوم عاد، کسی پر عذاب قوم سمود، کسی پر عذاب قوم مدین اور بنی اسرائیلیوں کے اوپر کیسے کیسے عذاب آئے. وجہ کیا تھی؟ یہ ابتدا کے مقتدی تھے، ان کے لیے سختی ضروری تھی. مگر دوستو، امت محمدیہ، اللہ اکبر، گناہ کبیرہ اگر ان سے ہو تو بھائی کرتا ہے، دوسرا بھائی بے خبر رہتا. اور اس کے بعد اگر یہ اپنی گناہوں سے توبہ کرنا چاہے تو گردن کٹانے کی ضرورت نہیں، پہاڑوں سے چھلانگ لگانے کی ضرورت نہیں، دریا کے اندر ڈوب جانے کی ضرورت نہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں. سچے دل سے ندامت کے دو آنسو بہا دو، سب دھل جائے. ذرا سا دیکھو، سزا کی نوعیت ہی بدل گئی. تو تم استعداد و صلاحیتوں کے کمال پر تمہیں پہنچا کر کے، جب تمہارے اندر نبی بھیجا گیا تو وہ ایسا نبی ہو جو سید المرسلین ہو، جو امام الانبیاء ہو، جس کی استعداد و صلاحیت ہم تم کیا حضرت جبرائیل بھی نہ سمجھ سکے. تو آخر میں بھیج کر کے ظاہر کر دیا گیا کہ تم اس لائق تھے کہ تم کو آخری کورس کا طالب علم بنایا جائے، ابتدائی والا نہیں. تم اچھے امت. اور ایک بات اور ہے، آخر میں بنانے سے ایک ہم کو سبق بھی ملا. آپ نے وہ قصہ سنا نہیں؟ ایک شیر، ایک بھیڑیا اور ایک لومڑی، یہ تینوں چلے شکار کرنے کے لیے. مولانا روم نے اپنے مثنوی میں اس کا ذکر کیا ہے، واقعہ نگاری مقصود نہیں ہے. یہ تینوں چلے شکار کرنے تو 3 شکار ملا، ایک گائے اور ایک گدھا اور ایک خرگوش. تو شیر نے بھیڑیے سے یہ کہا کہ بھیڑیے تقسیم کر. تو وہ بھیڑیا کہتا ہے کہ مہاراج تقسیم کرنے کی کیا ضرورت، وہ تو بالکل واضح ہے، 3 شکار ہے اور 3 شکاری ہیں. تو یہ گائے کو تو سرکار نوش فرمائے اور اس گدھے کو مجھے دے دیں اور اس خرگوش کو لومڑی کو دے دیں. شیر کو غصہ آ گیا، بے وقوف، میرے سامنے تو حصے دار بنتا ہے. مارا ایک پنجا قطع. لومڑی سے کہا اچھا اب تو بانٹ. سرکار اسے بانٹنے کی کیا صورت؟ یہ خرگوش حضور کے ناشتے کے لیے ہے، یہ گدھا حضور کے دوپہر کے لیے ہے، اور یہ جو گائے حضور کے شام کا کھانا.
تو شیر بہت خوش ہو گیا، اس نے سب ہمارے لیے رکھا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں۔ تو پوچھا کہ تجھے یہ عقل کہاں سے آئی؟ کہا بھیڑیا کا حال دیکھ کے۔ اگر پہلے لومڑی سے پوچھا گیا تھا تو پھنس جاتی، لہذا اس کو آخر میں رکھا کہ پہلے کا حال دیکھ کر اپنی اصلاح کر لے۔ تو تمہیں بھی بنی اسرائیل کے بعد رکھا، قوم مدین کے بعد رکھا، قوم عاد کے بعد رکھا، قوم سمود کے بعد رکھا۔ ان کو دیکھو اپنی اصلاح کر لو، ان کو دیکھو اپنے کو سنوار لو، ان کو دیکھو اپنے کو بنا لو۔ اگر ان کو دیکھ کر اب بھی عقل نہ آئی تو تم اتنا بھی نہ سمجھ سکے جو لومڑی نے سمجھ لیا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ ذرا سا غور کرو دوستو، اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے تم اچھے امت ہو۔ ان اللہ تعالی ادرک بی الاجل المرحوم واختصر لی اختصارا فنحن الاخرون ونحن السابقون۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رحمت خاص کا زمانہ آیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا اور میرے لیے کمال اختصار پسند فرمایا، میرے لیے کمال اختصار اختیار فرمایا۔ تو میں ظاہر ہونے کے لحاظ سے سب سے آخر ہوں اور رتبے کے لحاظ سے سب پر مقدم ہوں۔ میں آخر بھی ہوں، میں سابق بھی ہوں۔ ایک لفظ حضور نے فرمایا ہے واختصر لی اختصارا، اللہ نے ہمارے لیے کمال اختصار اختیار فرمایا۔ تو اس کے چند گوشے میں آپ کو بتاؤں گا واقعی، اور پھر تم سوچو گے کہ سرکار کے ایک ایک کلمے کے اندر کتنے گوشے ہیں۔ ایک لفظ حضور فرمائے کمال اختصار، اوتی تو بجوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا۔ کیا مطلب؟ ایک فقرہ میں کہتا ہوں اس کے بہت سے معنی۔ یہ تو اختصار کی بات ہے نا، کہ مختصر سے لفظ میں معنی کا سمندر ہے جو موجیں مار رہا۔ ایک تو اختصر لی اختصار کا یہ معنی ہوا، اور ایک معنی یہ ہوا کہ میری امت کو سب کے آخر میں بھیجا۔ کیوں؟ کہ جب سب کے آخر میں ہم ہیں تو قبر میں ہمیں سب سے کم رہنا پڑے گا کہ نہیں؟ پہلے والے تو ابھی تک ہیں بیچارے، اور قیامت تک تو رہیں گے۔ تو ہم کو آخر میں کہہ کر کے ہمارے لیے ایک امتیاز کیا کہ زیادہ قبر میں لیٹنا نہ پڑے۔ تو قبر میں رہنے کے زمانے کو مختصر فرما دیا۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہم دیکھتے ہیں اختصر لی اختصارا کہ امت محمدیہ کی عمریں کم۔ پہلے تو سنتے کوئی 500 برس تک، کوئی 400 برس تک، کوئی 250 برس تک۔ ہمارے خیال میں 100 برس کے بعد تو بچے ہوتے ہوں گے، جوانی آتی ہوگی 300 برس کے بعد، 900 برس کے بعد، ایسے ایسے عمر۔ اور اب کیا ہے، 70-75 کے بعد جھول جاتے ہیں، اور 100 تک پہنچتے پہنچتے حالت اور ہو جاتی ہے، اور 150 سال تک تو آج تو کوئی پہنچتا ہی نہیں۔ دیکھا آپ نے؟ تو مختصر عمر کیوں کی؟ حضور نے کہا مختصر عمر اس لیے کہ جب عمر کم ہوگی تو گناہ کم ہوں گے۔ اس دنیا، اس مکار دنیا، اس عیار دنیا سے نجات جلد مل جائے گی۔ تو تم پر ایک خدا کا فضل یہ ہے کہ تمہاری عمر کم کی۔ رسول نے خاص طور سے دعا فرمائی کہ ہمارے امت کی عمر زیادہ نہ ہو، اس لیے کہ جتنی زیادہ عمر ہوگی گناہوں کے امکانات بڑھتے چلے جائیں گے، اور جتنی کم عمر ہوگی اتنی ہی زیادہ تم گناہوں سے بچو گے۔ تیسرا گوشہ
اس ارشاد کی تشریح کے سلسلے میں کہ قیامت کے دن امت محمدیہ کے لیے حساب کی مدت بہت مختصر کر دی جائے گی، بہت مختصر کر دی جائے گی۔ کیا مطلب؟ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ رسول کے ماننے والوں، ہم نے اپنے حقوق معاف کر دیے، اب آپس میں ایک دوسرے کے حقوق معاف کرو، جنت میں چلے جاؤ۔ کتنا مختصر ہو گیا، کس قدر مختصر کر دیا۔ کل تم خیر امتی، غیر الانبیاء کے دامن سے نسبت سے کیا کیا فائدے ہمیں مل رہے ہیں۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ امت محمدیہ کے لیے ایک امتیاز اور یہ کیا جائے گا، یہ ایک شرف دیا جائے گا کہ پل صراط کا راستہ 15,000 برس کا راستہ ہے، 15,000 برس تک چلتے رہیے تو گزرے، مگر رسول کی امت چشم زدن میں اور بعض روایتوں میں برق رفتاری کے ساتھ گزر جائیں گے۔ اتنے طویل راستے کو کتنا مختصر کر دیا، اختصارا نہیں اختصارا، کتنا مختصر کر دیا۔ اور قیامت کا دن 50,000 برس کا دن ہوگا، مگر امت محمدیہ کے لیے یہ دن ایسا گزر جائے گا جیسے 2 رکعت نماز میں وقت گزرتا۔ میں احادیث کے خلاصے عرض کرتا جا رہا ہوں، اختصارا نہیں اختصارا، میرے لیے کمال اختصار اختیار فرمایا گیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، وہ علوم و معارف جو بے شمار ریاضت و مجاہدے کے بعد بھی حاصل نہیں ہو سکتے، بے شمار ریاضت و مجاہدے کے نتیجے میں بھی ہاتھ نہیں آتے، وہ علوم و معارف اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، چند ساتھ میں وہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ اختصارا نہیں اختصارا، زیادہ میرے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، نظر ڈال دوں تو کوئی صدیق اکبر بن جائے، کوئی فاروق اعظم بن جائے، کوئی عثمان غنی بن جائے، وہ بن جائے کہ پھر دنیا ویسا بنا نہ سکے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ اختصارا نہیں اختصار، مختصر سے وقت میں۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ رسول کو دیکھو تو کیا بن گئے، صحابی بن گئے۔ قرآن کا دیکھنے والا قاری بنا، حفظ کرنے والا حافظ بنا، کعبہ دیکھنے والا حاجی بنا، مدینہ دیکھنے والا زائر بنا، رسول کا دیکھنے والا صحابی بنا۔ رسول کا دیکھنے والا اختصارا نہیں اختصارا، مختصر سے وقت میں رسول نے اپنے دیکھنے والے کو وہاں پہنچا دیا کہ زندگی پر ناک کوئی رگڑتا رہے، وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ غیر صحابی کبھی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور سنو جی، غیر تابعی کبھی تابعی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تابعی وہ ہے جس نے رسول کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو ایمان کے ساتھ، رسول کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو اس جیسا۔ کیا مطلب؟ پڑھو، بڑھتے بڑھتے اپنے وقت کے غوث ہو سکتے ہو، قطب الارشاد ہو سکتے ہو، نقیب و نجیب ہو سکتے ہو، قطب الاقطاب ہو سکتے ہو، غوث الاعظم ہو سکتے ہو، مگر صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ آپ اور بھی اس مسئلے کی گہرائی سمجھنا چاہیں تو ایک تمثیل اپنے نظر کے سامنے رکھیں۔ ایک انسان کافر، باپ بھی کافر، دادا بھی کافر، لکڑ دادا بھی کافر، پر دادا بھی کافر، جکڑ دادا بھی کافر، یہاں سے وہاں تک سارا سلسلہ کفر کا چلا رہا، 14-15 پشت سے چلا، سب کافر ہی کافر، مگر اور یہ بھی 70 سال تک کفر کرتا رہا۔ اور اس کے بعد بارگاہ مصطفیٰ میں گیا، چہرہ نبوت کو دیکھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا اور ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ روح نکل گئی۔
نہ نماز پڑھنے کا وقت ملا، نہ روزہ رکھنے کا وقت ملا، نہ حج کرنے کا موسم آیا، نہ جہاد کرنے کی مہلت ملی، روح نکل گئی۔ اب ان کو ایک جگہ رکھ دو، اب ایک دوسرے صاحب کو لو، یہ بھی ولی، ان کے باپ بھی ولی، دادا بھی ولی، پردادا بھی ولی، لکڑ دادا بھی ولی، جکڑ دادا بھی ولی، یہاں سے وہاں تک ولایت چلی آ رہی ہے، اور یہی ولایت کے درجات کو طے کرتا ہوا نقیب، نجیب، ابدال، اوتاد، قطب، قطب الارشاد، غوث الاعظم بنتا چلا گیا، تو کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا؟ درجے میں، قرب الہی میں، مرتبے میں، فضیلت میں؟ اب مجھے انصاف سے بتاؤ کہ اس کو یہ فضیلت کہاں سے ملی، یہ درجہ کہاں سے ملا؟ تم کہو گے نماز سے، روزہ سے، حج سے، زکات سے، ٹھیک ہے، اعمال صالحہ سے درجات یقیناً بلند ہوتے ہیں، مگر میں جس کا ذکر کر رہا ہوں اس نے تو نہ نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ حج کیا ہے، نہ زکات دی ہے، کچھ نہیں اس نے کیا، یہ درجہ کہاں سے ملا؟ کیسے مل گئے؟ ایک طرف ریاضت و مجاہدے والا ہے، ایک طرف سجدوں کی کثرت والا ہے، اور ایک طرف ان کو کیسے درجہ ملا؟ تو آپ کہیں گے وہ نگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ زمانہ خرچ کر دو گے، پورے زمانہ، پوری کائنات کی عمر دے دی جائے، پھر بھی تم وہ درجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ نگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے، نگاہ محمدی سے ملا ہے۔ اگر کسی نے یہ کہا نہیں وہ کلمہ سے ملا، کلمہ سے ملا، ارے نادان، تو اس نے تو ایک ہی کلمہ پڑھا تھا، غوث کے پاس تو 1.25 لاکھ کلمے ہیں، 1.25 لاکھ کلمے ہیں، ان کو تو وہ درجہ نہ ملا، اور ایک مرتبہ پڑھ کر اتنا درجہ مل گیا۔ ارے صاف بات کہو، چہرہ مصطفیٰ سے ملا ہے، رسول کی زیارت سے ملا ہے، ان کی نگاہ کرم سے ملا ہے، واقعی وہ درجہ جو صحابی کو ملا۔ سنو تو جب سارے انسان مل کر کے ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے تو کوئی رسول کی طرح کیسے ہوگا؟ رسول کی طرح کیسے ہوگا؟ اب اگر کوئی رسول کو اپنی طرح کہے تو یہ دماغ کی خرابی ہی تو ہے نا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب ربنا تصلی علیہ۔ اے رسول کو اپنی طرح کہنے والوں، پہلے خالد ابن ولید کی طرح تو بن جاؤ، پہلے عثمان غنی کی طرح تو بن جاؤ، پہلے علی مرتضیٰ کی طرح تو بن جاؤ، پہلے صدیق اکبر کی طرح تو بن جاؤ، پہلے صہیب رومی کی طرح تو بن جاؤ، پہلے سلمان فارسی کی طرح بن جاؤ، پہلے ابن سیرین کی طرح بن جاؤ، پہلے حسین ابن علی کی طرح بن جاؤ۔ اور اگر تم حسین ابن علی کی طرح نہیں بن سکتے، علی ابن ابی طالب کی طرح نہیں بن سکتے، عثمان غنی کی طرح نہیں بن سکتے، صدیق اکبر کی طرح نہیں بن سکتے، صہیب رومی کی طرح نہیں بن سکتے، سلمان فارسی کی طرح نہیں بن سکتے، تو ان کے آقا کی طرح کیسے بنو گے؟ ان کے مولا کی طرح کیسے بنو گے؟ ان کو سنوارنے والے کی طرح کیسے بنو گے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ تو میرے رسول کی تھوڑی سی صحبت میں جو بات حاصل ہو جاتی ہے وہ سالہ سال کے مجاہد اور ریاضت سے نہیں حاصل ہو سکتی۔ اختصر علی اختصار، کیسا مختصر کر دیا، کیسا مختصر کر دیا۔ اور سنو دوستو، اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میرے رسول فرش سے چلے عرش تک، لاکھوں برس کا راستہ، لاکھوں برس کا راستہ، فرش سے چلے عرش تک، وہاں جہاں حضرت جبرائیل بھی ٹھہر گئے تھے اس کے آگے، اور آگے اتنا آگے کہ میں نے کہا لفظوں میں بیان کرو، لفظ نے اپنی عاجزی ظاہر کر دی، لفظ نے اپنی عاجزی ظاہر کر دی۔ دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی، قریب ہوا، قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اب میں سمجھنے لگا، مفہوم متعین کرنا چاہتا ہوں تو ایک لاہوتی آواز آتی ہے کہ میرے رسول کا یہ مقام قرب جو ہے یہ متشابہات میں سے ہے، نہ اس کا سمجھنا ضروری ہے اور نہ اس کا سمجھانا ضروری ہے، بلکہ ضروری کیا ہے، نہ تو سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے۔ یہ میرے رسول کا مقام قرب ہے، یہ مقام سر ہے، یہ مقام راز ہے۔ راز کی بات سب کو سمجھائی نہیں جاتی، قرآن میں بھی ایسا لفظ رکھا گیا کہ قیامت تک قرآن پڑھنے والے پڑھے سمجھ نہ سکیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ تو اتنا طویل سفر، اتنا طویل سفر، اور وہاں تفصیلی مطالعہ صرف 3 ساعت کے اندر ہو گیا۔ اختصر علی اختصار، اتنا مختصر کر دیا،
اتنا مختصر کر دیا، اتنے لمبے سفر کو اتنا مختصر کر دیا کہ جب پلٹنے والا پلٹا تھا تو بستر بھی گرم تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ اور میں تمہیں بتاؤں، اختصر علی اختصارا، میرے رسول کو ایک ایسی کتاب دی گئی جو نہایت مختصر، صرف 30 ہی پارے تو ہے نا اس میں، 6666 آیت، اور ہر آیت کے اندر، ایک ایک آیت کے اندر 60 ہزار علم، اور ایک ایک آیت کی کوئی تشریح کرے تو 70 اونٹ کتاب، 60 ہزار علم ایک ایک آیت میں، 60 ہزار علم کو ایک آیت میں سمیٹنا اختصار علی اختصار، ایسا اختصار تو متصور ہی نہیں ہو سکتا۔ ایسا اختصار دینے والے کا کمال تو دیکھو، دینے والے کی قدرت تو دیکھو، کیسا سمیٹ لیا۔ یقیناً میرا خدا قابض بھی ہے، باسط بھی ہے، وہ سمیٹے تو ساری کائنات کو قطرے میں سمیٹ دے، اور پھیلا دے تو قطرے کو کائنات بنا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ اختصر علی اختصارا۔ اور میں بتاؤں، شرق سے غرب، جنوب سے شمال، تحت سے فوق، فرش سے عرش، اس ساری دنیا کو رسول ارشاد فرما رہے میرے لیے اتنا مختصر فرمایا جیسے ہتھیلی، کأنما انظر الى کفی ھذا، جیسے میں اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ شرق سے غرب، شمال سے جنوب، فرش سے عرش، تحت سے فوق، اس ساری کائنات کو، اور ماضی سے مستقبل، اولین سے آخرین، جب سے دنیا ہوئی، جب تک دنیا رہے، ان سب کو رسول کے لیے کتنا مختصر کر دیا جیسے ہتھیلی۔ اختصر علی اختصارا، جدھر توجہ فرما دے وہ منکشف ہوتا چلا جا رہا۔ اس سے بڑھ کے اور کمال اختصار کیا ہو سکتا ہے؟ اور بات امت کی چل رہی تھی، تو امت کا حال یہ ہے کہ جو اعمال شاقہ پہلے دیے گئے تھے لوگوں کو، ان سے نجات مل گئی، نجات مل گئی نا۔ اور اگر جتنا پہلے والوں کے لیے تھا وہ سب ان کے لیے بھی ہوتا تو بڑی مشکل تھی۔ کیا مطلب؟ 50 کا 5، 50 کا 5، اگر وہ 50 ہوتے تو کہتے 5 تو ہو نہیں پا رہا، 5 تو ہو نہیں پا رہا، 50 نماز اگر ہوتی تو بڑا غضب تھا۔ میں جب اس موقع سوچتا ہوں تو سوچتا ہوں عالم خیال میں کہ جب حضور معراج سے 50 کو 5 کر کے اتریں گے تو چاہنے والے پوچھیں گے نا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے یہ کیا کیا؟ 50 خدا نے فرض کیا تھا، لے کے چلے آتے۔ کیا ہمارے ذوق عبادت میں آپ کو شک؟ سیدنا علی مرتضیٰ آگے بڑھتے، کیا ہمارے عبادت کا نشہ آپ کو معلوم نہ تھا؟ صدیق اکبر آگے بڑھتے، فاروق اعظم آگے بڑھتے، اے اللہ کے رسول کیا ہم پر بھروسہ نہیں تھا؟ جب ہم آپ کے نام پر گردن کٹا سکتے ہیں تو کیا آپ کے حکم سے خدا کے آگے سر نہیں جھکا سکتے؟ تو یہ سوال وہ کریں گے نا، صہیب رومی پوچھیں گے، سلمان فارسی پوچھیں گے، بلال حبشی پوچھیں گے۔ دیکھیے میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، اس دور کی نہیں کر رہا ہوں، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ اس دور کی بات میں کیا کروں؟ اگر اس دور میں حضور لے کر آتے تو سب کہتے حضور اسے بھی چھوڑ آتے تو بڑا اچھا تھا، یہ کہاں 5 لیتے آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، مگر سنو جی، رسول نے ہمارا بھی لحاظ کیا، ان کا بھی لحاظ کیا، لائے 5 مگر حساب کرم میں وہی 50۔ ایک نماز برابر 10 نماز،
5 नमाज पढ़ो 50 नमाज का सवाब मिले, कितना मुख्तसर कर दिया। 50 का सवाब देना है ना, तो कुदरत ने 50 फर्ज जब किया था और हुजूर जब कम करा रहे थे तो नमाज की तादाद तो कम हो रही थी, सवाब अपनी जगह पर था, सवाब अपनी जगह पर था। यहां तक कि 5 कर दिया, सवाब 50, कितना मुख्तसर कर दिया। तुम्हारे साथ कितना एजाज बढ़ता गया, तुम्हारे साथ कितनी रियायत की गई। मगर दोस्तों यहाँ का अजीब हाल है, ये 5 पढ़ना भी मुश्किल। बाज लोग कहते हैं हम तो जुमा जुमा पढ़ लेते हैं, जुमा जुमा पढ़ लेते। 8 वाले होता ना, एक ठाठ वाला होता, ठाठ वाला 5 वक्त पढ़ता, और 8 वाला वो जुमा जुमा पढ़ता, वो 360 वाला वो 2 ईद पढ़ लेता, और एक खाट वाला होता है ना, नमाज जनाजे ही पढ़ता। अब उसको नमाज पढ़ाना है तो उसके खानदान में किसी का मरना जरूरी है, तब पढ़ेगा। और इतने नमाजी तो हमने सुने हैं उलमा से, एक नमाजी मैंने सोचा अजीब तरीके का, वो खुद नहीं पढ़ता, दूसरे को पढ़ाता। क्या मतलब? न 5 वक्ता नमाज पढ़ता है, न जुमा पढ़ता है, न ईद पढ़ता है, न किसी की जनाजा पढ़ता, मगर जब खुद मरता है तो दूसरे उसकी पढ़ते हैं। वो खुद नहीं पढ़ता, दूसरों से पढ़वाता। तो जब ये हाल 5 पर हो गई तो अगर 50 आती तो क्या हाल होता। मगर खुदा का करम देखो, उसका फजल देखो कि 5 को भेजा और 50 अजर दिया। ये समझ लो, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते तो इसकी वजह ये नहीं है कि तुम नहीं पढ़ सकते। नमाज का पढ़ना नहायत आसान है, तमाम औकात के लिहाज से पढ़ो, जर्रा बराबर तुम्हारा न दीनी नुकसान न दुनियावी नुकसान। पढ़ करके तुम देख लो, हिसाब लगाओ कि पढ़ने से पहले हमारा क्या था हाल और पढ़ने के बाद हमारा क्या हाल हो रहा। 5 वक्त तुम पाक साफ रहोगे, सुथरे रहोगे, पाकीज़ा रहोगे, नापाकी से बचे रहोगे, तहारत व नजासत का ख्याल करते रहोगे, नमाज पढ़ने की आदत तो बनाओ, फिर देखो किसका क्या फैज होता। तो 5 वक्त तुम यकीनन पढ़ सकते हो। और अगर ना पढ़ो तो ये तुम्हारी सरकशी है, ये तुम्हारा तमर्रुद है, ये तुम्हारी जाति है। ये मत समझना ये तो हमसे नहीं हो सकता, ये पुराने लोगों के लिए था। अरे तुमसे जितना हो सकता था उतना ही तो फर्ज किया गया, जो नहीं हो सकता था वो पहले ही उसकी कंसेशन हो चुका है, पहले ही 45 वक्त की काट दिया गया। जितना हो सकता है उतना ही तो फर्ज किया गया है। अच्छी तरह देखो कितना इख्तिसार, 50 को 5 में समेट दिया। किस कदर है इख्तिसार, कैसा मुख्तसर कर दिया है। और एक बात और बताऊं, पहले लोग ज़कात देते थे जानते हो कितना? 1/4, पूरे माल का 1/4। और अब क्या दे रहे? 40वां। मगर दोस्तों ये 40वां भी निकलते हुए बहुत खलता है मामला। तो होता क्या है, 40वां नहीं निकालते तो 40वां भी नहीं बचता। 40वां निकालो, 40 में से 1 निकालो तो 39 बचेगा। 1 को बचाने के लिए सब जाय कर देते हैं। सईद रमगुल्लाह मोहम्मद वाला सीद रमगुल्लाह मोहम्मद कमा तो हिब्बो तरबा बेन तो सल्ली अलैहि। जरा गौर तो करो, 40वां निकालने का मुतालबा, खुदा की राह में निकालने का मुतालबा। और लुत्फ की बात देखो, वही देता, कितना करम, देने वाला वही और निकालने का हुक्म देने वाला वही और निकालने की तौफीक देने वाला वही। क्या हमने एहसान किया, क्या हमने एहसान किया। इबादत का हुक्म जो देता है वही इबादत की तौफीक भी देता है। सजदा करके ये ना समझना कि तुमने खुदा पे कोई एहसान किया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बेन तुसल्ली अलैहि। तो पहले वाले देते थे 1/4, तुम्हारे ऊपर 40वां, सिर्फ 40वां खुदा की राह में निकालो, निकालने का सवाब अलग और पैसे की पाकीज़गी अलग। नहीं निकालते तो निकलता तो जरूर है, ना निकालने की वजह से तुम मुजरिम हो गए, मगर निकलता कैसे है?
یہ انکم ٹیکس ہے، یہ مکان کا ٹیکس ہے، یہ روڈ کا ٹیکس ہے، اتنا ٹیکس کہ وہ 40واں بھی نہیں بچتا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. اختصارا کس قدر مختصر کر دیا ہے امت محمدیہ کے لیے، احکام میں کتنی آسانی کر دی ہے، کس قدر مختصر کر دیا. واقعی کہنا پڑتا ہے کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، تمہیں سے رحمت للعالمین ہو. اللہ کے رسول کی رحمتوں کا صدقہ ہمیں ملا ہے. کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، تمہیں سے رحمت للعالمین ہو. شریک عیش و عشرت سب ہیں لیکن مصیبت کاٹنے والے تمہیں ہو. شریک عیش و عشرت سب ہیں لیکن مصیبت کاٹنے والے تمہیں ہو. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.